اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، جیسا کہ آج کے اس عنوان اعلان ہو چکا تھا کہ آج کا عنوان انشاءاللہ العزیز جو ہے بدعت کے تعلق سے ہوگا، اور اس عنوان کو تو سنت یا اتباع سنت کی بات رکھنے کا صرف اور صرف خالص مقصد یہ تھا کہ انسان جب اتباع سنت کی بات جانتا ہے تو اس کے بالمخالف جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ بھی وہ جانے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بدعت ہے، دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. تو بہرحال انشاءاللہ العزیز آج چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے بدعت کے تعلق سے جو رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ جس طرح سے کل ہم نے دیکھا بار بار یہ فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرما برداری کرو، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب کوئی شخص اگر اس کے برخلاف کام کرے یا اپنی خواہشات کے مطابق کام کرے یا اپنی منمانی کرے اس معاملے میں، تو یہ عمل جو ہے یا ایسا عمل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے قبول نہیں کرے گا، اور وہ رد کر دیا جائے گا، وہ عمل مردود ہوگا اور لوٹا دیا جائے گا، اس پر پلٹا کر بھیج دیا جائے گا. تو یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ دین اسلام کیا ہے ہم اس کو جانیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک عمل زندگی بھر کرتے رہیں اور اس کے بعد جب موت ہمیں جو ہے آ جائے اور موت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہم سے یہ کہیں کہ دنیا میں کیا کر کے آیا، اور میں کہوں کہ یہ تو پوری فہرست ہے میرے پاس جو میں کام کر کے آیا، لیکن وہ جو بھی عمل تھے جس کو میں اسلام سمجھتا تھا در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ تھے، اور وہ ایک بدعت تھی جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اس پر میرا ممبر رکھا جائے گا، اور اس پر اتنے گلاس ہوں گے پانی پینے کے جتنے مرتبان جتنے کے آسمان کے تارے ہیں، اور امت کے لوگ میری امت کے میرے پاس آ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ جن کو میں اپنے امتی سمجھوں گا وہ میرے طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور جب وہ میرے نزدیک آنا چاہیں گے فرشتے ان کو روک کر جو ہے ہکالنے کی کوشش کریں گے. میں کہوں گا اے فرشتوں یہ تو میرے امتی ہیں، یہ میرے امت کے لوگ ہیں، تم انہیں کیوں نہیں آنے دیتے ہو میرے پاس. اور حوض کوثر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پانی جو ایک بار پی لیں گا اس کو کبھی پیاس نہ لگیں گے، اور تمام مومن جا رہے ہوں گے اور ان لوگوں کو ہکالا جا رہا ہوگا. رسول اللہ فرمائیں گے وہ میری امت ہے انہیں آنے دو. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا علم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، آپ کے دین نے بدعت کی، نئی نئی باتیں ایجاد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انہیں دور کرو، میری نظروں سے دور لے جاؤ، اور ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ایسا شخص جو حوض کوثر کے پاس جا رہا ہو اور اسے فرشتے پھر روکیں اور اس کو پھر واپس کریں، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ نامراد کوئی شخص نہیں ہوگا. یہ کن لوگوں کا حال ہے جو یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم اللہ کی کتاب اس کے رسول کے طریقے پر ہیں، لیکن در حقیقت وہ جس چیز پر عمل کرتے ہیں سوائے بدعت کے، سوائے ایجاد کردہ چیزوں کے کچھ بھی نہیں ہوتی. اور آج دین اسلام کا یہ حال ہے کہ اگر دین اسلام کی بات کسی سے کہی جاتی ہے تو وہ اجنبی لگتی ہے آج کے معاشرے میں.
اور بدعتیں اتنی عام ہو چکی ہیں، بالخصوص شرک اور بدعتیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ توحید اور سنت جو ہے یہ اجنبیت دکھتی ہے، یہ اجنبی چیز دکھتی ہے. لوگوں نے اتنی بدعتیں بنا دی کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور اس سے موازنہ بھی کرتے مومن اور غیر مومن کا، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس کا فرق بھی کرتے ہیں، اور سوالات بھی کرتے. فلاں عید آپ نہیں مناتے؟ کون سی عید؟ رمضان بقرعید؟ نہیں اس سے ہٹ کر فلاں 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 عید، ہم تو اس کو نہیں مناتے. ارے پھر تو آپ مسلمان نہیں ہیں. ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا واقعی میں 2 سے زائد عید ہے اس امت کو دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کو 2 ہی عیدیں دی گئی ہیں، عید الفطر رمضان کی عید اور عید الاضحیٰ بقرعید. اب تیسری عید کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے کتاب و سنت. اور یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ جب اصلی چیز آتی ہے یا جب عید کا موقع آتا ہے، ہم اتنے عیدیں منا چکے ہوتے ہیں عید سے پہلے. یہ ایک بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے. اتنی عیدیں منا چکے ہوتے ہیں کہ جب عید آتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، یا ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے، یا ہم جو ہے بور ہو کر سو جاتے ہیں عید کے دن. اس لیے کہ اتنی عیدیں منا چکے اصلی عید کو چھوڑ کر کہ اب جب اصلی عید آئی تو وہاں ہم سو رہے ہیں اور جو ہے نیند اختیار کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بدعتیں رائج ہوتی ہیں اور بدعتیں دین میں داخل ہوتی ہیں تو سنت اور دین اسلام غائب ہو جاتا ہے اور بدعتیں دین بن کر بیٹھ جاتی ہیں. اور جب کوئی انسان اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اجنبی بات ہے، یہ ایک نئی بات آپ نے ایجاد کی. جبکہ بہرحال جو وہ کرتے ہیں وہ بدعت ہوتی ہے، وہ دین اسلام میں نئی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے پہ لازم جانیں اور تا حیات اس پر رہنے کی جو ہے کوشش کریں. اور اس کے لیے سب سے اول ہے کہ آپ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا اس کا علم حاصل کریں. اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو یہ سب فتنے جو فساد مچ رہے ہیں یہ ہونا جو ہے فطرت ہوں گی. تو اس کے لیے جو ہے دین اسلام کی صحیح ہم تعلیم حاصل کریں. یہ بات ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال اس چیز پر جو ہم دھیان رکھیں. اسی طرح جو ہے جب ایک انسان دین اسلام کو چھوڑ کر بدعت میں ملوث ہو جاتا ہے، جب ایک انسان کتاب و سنت چھوڑ کر بدعت میں ملوث ہو جاتا ہے تو وہی چیز اسے بدعت وہی چیز اسے دین اسلام نظر آتی ہے. ایک انسان جب بدعت میں بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے، مطلب اسلام کو چھوڑ کر نئی نئی باتوں کو زیادہ اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے اسلام کی اہمیت باقی نہیں رہتی. وہ بدعت اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ اسلام بن جاتی ہے. اور وہ اس بدعت کو دین سمجھ کے کرتا ہے. اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے کہ ایک انسان بدعت کو بدعت نہیں سمجھتا. ایک انسان اگر گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے، دل میں نادم ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. ایک انسان اگر کوئی حرام کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب ایک انسان کو بدعت کرتا ہے تو وہ نیکی کی نیت سے کرتا ہے اور کبھی اپنی اصلاح کی وجہ امید نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا نقصان اس بدعت کا ہے کہ ایک انسان اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے اور موت تک اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. اس لیے علماء کہتے ہیں ایک بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ بدعتی بدعت کو دین سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے کبھی توبہ کا اسے موقع ہی نہیں ملتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی دوسرا گناہ ہو تو انسان گناہ سمجھ کے کرتا ہے اور فوراً اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور جب زندگی میں جیسا موقع ملتا ہے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. لیکن جب معاملہ بدعت کا ہوتا ہے اسے وہ دین سمجھ کے کرتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، کہ تو وہ دین اسلام کو عمل یا دین اسلام میں نئی چیزوں پر ایسا عمل کرتا ہے جیسے کہ اسلام پر عمل کر رہا ہو. اب جب کوئی ایک انسان کسی بدعت کو اسلام سمجھ لے تو کیا وہ اس چیز سے کبھی توبہ کرے گا؟ مرے دم تک وہ اسی کو دین سمجھے گا اور اسی کے مطابق عمل کرے گا اور اس پر ہی موت کو جو باعث فخر سمجھے گا اپنے لیے. اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بڑا ان کا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو ایک گناہگار سے معصیت کرنے والے سے زیادہ ایک بدعتی پسند ہے. ایک شیطان کو ایک معصیت گناہگار انسان سے بدعتی زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ گناہگار انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، بدعتی گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. شیطان کو زیادہ محبوب ہے اس کے بنسبت. کہ تو جب ایک انسان کوئی کام غلط ہے سمجھ کے کرے تو توبہ کے پورے دروازے اس کے لیے کھلے، توبہ کرنے کے اس کے پورے اندیشے باقی ہیں. لیکن جب بدعت کرے اور اسے ہی دین اسلام سمجھے تو اب توبہ کا کہاں اندیشہ رہا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو معصیت اور گناہوں سے زیادہ بدعت پسند ہے، اس لیے کہ بدعتی جو ہے وہ دین سمجھ کے عمل کرتا ہے اور کبھی توبہ نہیں کرتا ہے. تو شیطان اس عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے قرآن میں بڑا زبردست ہمیں آگاہ کیا. افسوس کی اس آگاہی کو ہم بھول بیٹھے. کل چند آیتیں رکھی تھی، پھر آج دہراتا ہوں آیتوں کو اس جو ہے عنوان کے تحت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 124 سے فرمایا، جو آیتیں میں نے خطبے میں تلاوت کی. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اس آیت کے اندر یا اس آیت کو سمجھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کس طرح سے صحابہ کو سمجھایا وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جس کو نسائی اور احمد نے روایت کیا، مسند احمد.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، اس انتقال میں گئے اور خبر کھودی جا رہی تھی، وقت باقی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے پاس مٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک چھڑی، ایک لکڑی اٹھائی، جھاڑ کی ٹہنی، اور اس ٹہنی سے کچھ آپ بنانے لگے. صحابہ دیکھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے اور دیکھا صحابہ نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدھی لکیر ماری، اسٹریٹ لائن، اور اس کے دائیں اور بائیں الٹے اور سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے کئی اور لکیریں ماری، اور پھر کہا یہ جو سیدھی لکیر ہے بیچ کی، یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس پر چلنا. اور جو میں نے دائیں اور بائیں جانب، سیدھے اور الٹے ہاتھ کی جانب جو اور لکیریں ماری، اس ہر لکیر پر ایک شیطان ہے جو تمہیں گمراہی کی طرف بلاتا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ بہت حساس ہے، تفصیل اور بتائیے اور سمجھائیے ہم کو یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھی، سورہ انعام آیت نمبر 154 میں کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے علاوہ راستوں کی اتباع مت کرنا ورنہ تم سیدھے راہ سے، میرے راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں حکم دیا کہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر ہم کو چلنا ہے. اس سے ہٹ کر جو بھی طریقہ ہوگا وہ سارے کے سارے طریقے شیطان کے ایجاد کرتا ہے. شیطان ان طریقوں کی طرف بلاتا ہے اور انسان کو سیدھی راہ سے، اللہ کی راہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے، صراط مستقیم سے اسے کیا کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں جو تمہیں دے دے اسے لے لیا کرو اور جس سے روک دے اس سے رک جایا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے اسے ہمیں لینا ہے اور جس سے روک دے اس سے رک جانا ہے. بالکل بات واضح ہے، کل اس کی میں نے تفصیلات رکھی. اور آئیے تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اگر جو بھی شخص میرے پاس اسلام لے کر آئے گا میں نے اس چیز کو قبول کر لیا اور اس پر میں راضی ہو گیا. تو یہ بات پتہ چلی اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین، دین اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا. بات واضح ہے؟ کیا کسی کو شک ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ دین بڑھتا رہا، چلتا رہا، اضافہ ہوتے رہے، تبدیلیاں آتی رہی؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں نا ہم میں. اس آیت پہ ہم سب کا ایمان ہے نا. یہ رسول اللہ پہ جو اتری حجۃ الوداع میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ حل بلغت، کیا میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا؟ قالوا بلا، سب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی کلمے کی انگلی اٹھائی، شہادت کی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا، اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا، اے اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے ان مسلمانوں تک، ان انسانوں تک دین اسلام مکمل جوں کا تو پورا واضح بالکل روشن ایک دم جو ہے سورج کی طرح ان کے سامنے جو ہے رکھ دیا. اور اس کے بعد یہ آیت نازل فی تفسیر میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اب جو کوئی میرے سامنے اسلام لے کر آئے گا میں اس سے راضی ہو گیا. تو پتہ چلا اسلام کب مکمل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اسلام مکمل ہو گیا. بالکل واضح ہے، بالکل امام، کسی کو میں سمجھتا اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں. اور چوتھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ترکت فیکم امرین، اگر تم اختلافات سے، فتنوں اور فساد سے بچنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں کتنی باتیں شامل کی، شریعت اسلام میں کتنی باتیں شامل کی؟ اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت. کا کسی کو اختلاف ہے کہ تین چیزیں اس میں؟ نہیں، دو ہی ہیں.
اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، اسی سے ساری چیزیں ماخوذ ہیں، اسی سے ساری چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ بہرحال اصل یہ دو ہی چیزیں ہیں، اصل میں کوئی تیسری چیز شامل نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو صحابی کو وصیت کی کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھام لوں گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو جو شخص ان دونوں چیزوں کو تھام لے گویا وہ اسلام پر رہا، گمراہی سے بچا اور نجات پر چلا، یا نجات کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک نمونہ رکھ کے انشاءاللہ آگے اور احادیث رکھوں گا آپ کے سامنے، کئی احادیث میں دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے سے، یا دین اسلام جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس میں کسی قسم کی تبدیلی سے، کسی چیز کی زیادتی سے اور کسی چیز کی کمی سے ہمیں جو ہے سخت منع کیا ہے۔ اب آئیے آگے، بدعت کیا ہے، بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے، یہ دونوں چیزیں ہم جانیں۔ سنت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے قول، اسی کے ساتھ جو ہے آپ کا فعل، جو عمل آپ نے کیا، اور تیسرا آپ کی تقریر، جو عمل آپ نے ہوتا ہوا دیکھا اور اس پر خاموش رہے، ان تینوں چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ علماء نے الگ الگ اس کے جو ہے اصطلاحات دی ہے، ڈیفینیشنز دی ہے، بہرحال ایک مختصر سا جو دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کا حکم دیا، جو کام خود کیا اور جو کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار کی، یہ تینوں چیزیں بن جاتی ہے سنت کہلاتی ہے۔ کچھ علماء نے کہا اس میں سیرت، اخلاقیات اور آپ کے اوصاف بھی شامل، بہرحال یہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ کیا ہے، رسول اللہ نے جو حکم دیا، جو عمل کیا اور جس چیز کو دیکھا اور خاموش رہے، یہ تینوں چیزیں بن جاتی ہے سنت۔ اب بدعت کیا ہے تو سن لیجئے، بدعت جو ہے وہ ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے لیکن شریعت نے اس کی کوئی بنیاد یا ایسی کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ ہر وہ کام جو نیکی اور ثواب کی نیت سے کیا جائے جس کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے کوئی حکم نہیں دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ وہ عمل کیا، نہ وہ عمل کبھی دیکھا اور اس پر خاموش رہے، یہ سارے عمل مردود ہیں، یہ اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوں گے، یہ قیامت کے دن رد کر دیے جائیں گے۔ یہ ہوئے بدعت، ہر وہ کام جو شریعت اسلامیہ نے جس کا حکم نہیں دیا، رسول نے نہ حکم دیا، نہ کیا، نہ دیکھ کر خاموش رہے، ایسے کام کو اگر آپ ثواب اور نیکی سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ بدعت ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جو کہا دین اسلام میں، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں، مولانا نے بہت بولے بدعت کیا، میں خود تو گھڑی پہنے ہوئے تھے، رسول اللہ نے گھڑی پہنی کیا، میں نے کیا کیا، دین اسلام میں، دین میں، دنیا کی بات نہیں کی، دین میں، دنیا میں اسلام نے آپ کو بدعت کا پورا حکم دیا، آپ جتنی بدعتیں دنیا میں کا کیجئے، ٹیبل ایسا نہیں الٹا رکھنا چاہے رکھ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں نہیں وہاں کھڑے ہونا چاہے کھڑے ہوجئے، یہ عمارت توڑ کے نئی عمارت تعمیر کرنا چاہے کیجئے، اپنی گاڑی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں نئی بدعت ہے، بدعت سمجھتے نئی چیز، اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں بالکل کیجئے، اونچے سے اونچی عمارتیں بنانا چاہتے ہیں بناتے جائیے، اس میں اسلام نے منع نہیں کیا دنیا میں، ایک سے ایک ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہتے ہیں کیجئے، ایک سے ایک اچھے آلات اور ایک سے ایک لباس بالکل کیجئے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن مسئلہ کہاں آئے گا، دین اسلام میں کوئی عمل ہے نا۔ رسول اللہ نے مائک پہ کبھی اسپیچ دی کیا،
لوگ کرتے ہیں ایسا، بدعت کا درس سن کے جاتے، بڑی باتیں کر رہے تھے، گھڑی یہ وہ فلاں فلاں. تو میں نے یہ اس لیے وضاحت کی، دین اسلام میں کوئی کام ثواب اور نیکی کی نیت سے، ٹھیک ہے. دنیا میں اسلام نے آپ کو اجازت دی انوینشنز کی، ڈسکوریز کی، اور بدعت جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تبدیلیوں کی، بدلنا کسی چیز کو، آپ کو پورا اختیار ہے. لیکن جہاں اختیار ہے وہاں ہم نے کیا کیا؟ آج دنیا میں اختیار ہے بدعت کا، کیا کیا وہاں؟ کیا کوئی ایجاد آج ہمارے نام پر ہے؟ کوئی تبدیلیاں کچھ بھی نہیں. لیکن جہاں روکا گیا بدعت سے، نئی نئی باتوں سے، وہاں بڑے بڑے ٹاورز کھڑے کر دیے بدعت کے ہم نے، شرک کے اور بدعت کے اور گمراہیوں کے. اور جہاں حکم تھا دنیا میں کرو جتنا تم کو تبدیلیاں لانا ہے، وہاں تو ہم رکے رہے. لیکن دین اسلام میں اتنی تبدیلیاں کر دی کہ آج دین اسلام کو پہچاننا ہی مشکل ہے. ایک صاحب جو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، ایک عالم، کہ اسلام نے آپ کو اجازت دی دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، اونچے سے اونچی عمارتیں بنائی ہیں، لیکن مسلمانوں نے دین میں بدعت کر کے اونچی اونچی عمارتیں بنائی، بولے دنیا میں نہیں بنائی کبھی عمارتیں. مطلب دین میں ایسی بدعت ایجاد کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جو بالکل غلط ہے، اور دنیا کے معاملے میں جہاں اختیار ہے وہاں چھوڑ دیا. تو دین اسلام میں کوئی ایسا کام جو ثواب اور نیکی کی نیت سے کیا جائے، جس کا شریعت نے حکم نہ دیا ہو، نہ رسول اللہ نے حکم دیا، نہ کیا، نہ دیکھ کر خاموش رہے، ایسا کام اگر کوئی کرے وہ مردود ہے، اللہ اس کو رد کر دے گا، وہ قابل قبول قیامت کے دن عمل نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں بدعت. یہ ہوا بدعت، اور اسے کئی ڈیفینیشنز ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن دیا یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم تھا، اور علماء نے کئی اس کے اور اصطلاحات ڈیفینیشنز دیے. بہرحال خیر اصطلاحات میں جانے کا نہیں، ایک موٹی بات آپ سمجھ رہے، دین اسلام میں کوئی بھی نیا کام کرنا جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، جس کو شریعت کہتے ہیں، یہ دونوں مل جائے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، تو یہ شریعت بن جاتی ہے. شریعت نے جس کو حکم نہیں دیا وہ کیا ہوا؟ عمل بدعت ہوا. تو یہ تھی بدعت اور وہ تھی سنت. اب اس کے آگے جو ہے بدعتی جو ہے دین اسلام میں نئے کام کر کے اتنا نقصان پہنچاتا ہے، یاد رکھیے، جتنا نقصان آج تک کفاروں نے بھی اس دین کو نہیں پہنچایا. بدعتی دین اسلام میں بدعت کر کر اتنا نقصان کرتا ہے اپنا اور اس امت کا، جتنا کہ نقصان آج تک کفاروں نے بھی نہیں کیا. ایسا نقصان اس بدعت نے کی، اور ایسی ایسی چیزیں کی کہ اگر صحابہ زندہ ہوتے تو آج وہ کہتے یہ مسلمان تو کوئی ایک الگ دین پر چل رہے ہیں. مسلمان آج کے اگر کوئی صحابی آ جائے اس دور میں اور مسلمانوں کو دیکھ لے تو وہ کہیں گا یہ مسلمان تو کچھ اور ہی دین ہے ان کا، یہ دین اسلام پر تو نہیں چل رہے. اس لیے کہ اتنی بدعتیں ہم نے ایجاد کی، دن اور رات کی بدعتیں، کھانے اور پینے کی بدعتیں، اور مہینے اور سالوں کی بدعتیں، ہر قسم کی بدعتیں آپ لے لیں آپ کو موجود ملیں گی. حتیٰ کہ دین اسلام کو بدعتوں سے تولا جاتا ہے. جو جتنا بدعتی ہے اتنا زیادہ دین اسلام کو ماننے والا کہلاتا ہے، اور جو دین اسلام پر چلنا چاہتا ہے اسے بدعتی کہا جاتا ہے. مطلب جو اصل تھا وہ اس کو نقلی کہہ رہے، اور جو نقل تھا اس کو اصل کہہ رہے ہیں. یہ حالت ہماری ہو چکی. کیوں؟ تو ایک ایسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ ایک گھرانہ ہے یا ایک علاقہ ہے جس میں سارے لوگ ننگے ہیں، سارے لوگ بے حیا ہیں، سارے لوگ بے شرم ہیں، اور ایک شخص لباس میں آ جائے اور حیادار ہو اور حیا کی باتیں کرے تو سب کہتے ہیں یہ عجیب آدمی آ گیا، کون ہے یہ بدعت کر رہا ہے آ کر. جبکہ اصل تو انہوں نے بدعت کی کہ بے حیائی اور لباس اور ننگا پن اختیار کیا. وہ نہیں کر رہا ہے غلط کام، یہ سب کر رہے ہیں. لیکن معاشرے میں یہ کام اتنا پھیل گیا، کیا وہ شخص آتا تو واقعی محسوس کرتا کہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ سب اس کے برعکس کام کرتے، میں اکیلا ہی بول رہا ہوں اس تعلق سے. تو یہ بات آپ سمجھیے، ورنہ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی بات سنائی جاتی ہے، ایک بخاری کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، حدیث میں وہ لا کر لگا دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ ایسی باتیں کریں گے، اور ایک روایت میں نوجوان کی الفاظ ہے، نوجوان ایسی باتیں کریں گے جو تم سے پہلے کسی نے سنی ہوں گی، تمہارے آباء و اجداد نے سنی نہ ہوں گی. وہ اسلام سے ایسے ہوں گے جیسے تیر جو کمان سے تیر نکلا ہوا ہے. تو ہاں دیکھو نوجوان نئی نئی باتیں نکلے ہوئے اسلام سے، بخاری کی روایت ہے. تو یہ بات ہے کیا؟ یہ حدیث کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ یہ حدیث بتانا چاہ رہی ہے کہ لوگ ایسے ہوں گے وہ آنے والے دور میں کہ دین اسلام کو چھوڑ چکے ہوں گے، اس کی اصل کو. اب اگر کوئی شخص آپ کو اس کی اصل بتائے لا کر اور پوری دنیا عمل نہ کرتی ہو تو کیا آپ اس پر وہ حدیث لاگو کریں گے لے جا کر، یا اپنے اوپر لاگو کریں گے ہم غلط کر رہے ہیں؟ کہاں آپ اس کو لاگو کریں گے لے جا کر؟ ہم اپنے پہ کریں گے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، نہ کہ جو بتانے والا ہے اس کو بولیں گے دیکھو یہ حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ اسلام سے خارج ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسی نئی نئی باتیں کریں گے جو تم سے پہلے تم نے کبھی سنی نہیں ہوں گی، اور ہم جو باتیں یہاں کر رہے ہیں وہ عین اللہ کے رسول اور صحابہ نے جو کی وہ کر رہے ہیں، نئی باتیں نہیں کوئی. اگر کوئی صحابی آ جاتا
تو واقعی میں اسے کہنا پڑتا کہ یہ مسلمان کسی الگ دین پر ہے، یہ دین اسلام تو نہیں ہے، ہاں اس کا نام ضرور ہے اسلام۔ واقعی میں اتنی بدعت، میں انشاءاللہ گناؤں کے بعد ایک بدعت مہینے رسم کے اعتبار سے، تاکہ بات واضح ہو۔ تو دین اسلام میں ہم نے جو اس طرح سے بدعت ایجاد کی کہ آج جو ہے کافر، میں نے مثالیں دی تھی، ہم سے پریشان اور کہتے واقعی میں آج مسلمانوں سیکھنا چاہیے بدعت اور کفر اور شرک کیا ہے، مسلمان سکھا رہے ہیں ہم کو وہ چیز۔ اتنی بدعت ہم نے جو دین اسلام میں ایجاد کر دی۔ اسی لیے جو ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا وہ قول کہ ایک بدعتی جو ہے اللہ جو ہے شیطان کو زیادہ پسند ہے بنسبت گناہگار کے، گناہگار گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، بدعتی اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، شیطان کو وہ زیادہ محبوب ہے۔ اب بدعت کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دو۔ بدعت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بدعت کرنے کا مقصد ہوتا ہے کم وقت میں کم کام میں زیادہ اجر پانا۔ بدعت کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کم وقت میں کم کام کر کے زیادہ اجر پانا، ہے نا؟ جیسے کہ جمعہ پڑھو، جمعہ کے بعد فلاں فلاں ذکر 80 بار کرو اور 80 سال کے گناہ معاف۔ کم وقت میں کم کام کر کے زیادہ ثواب پانا، ہے نا؟ 80 سال تو عمر بھی نہیں ہے، تو اگر ایک جمعہ بیٹھ جاؤں اور جمعہ کے بعد 80 بار وہ ذکر پڑھ لوں تو پھر کیا ہوا میرا معاملہ؟ اب اس کے بعد گناہ کرتے جاؤ، 80 سال کی تو مغفرت لا لیا ہونا، اور پھر اپنی مغفرت نہیں، اگلے جمعہ اور 80 سال کی کر کے دوسروں کو بخش دیتا میں، تم لے لو مغفرت چلو، اور پھر اگلا جمعہ پھر 80 بار بڑھ گیا، تم بھی لے لو، تم بھی مغفرت کرا لو۔ تو کم وقت میں کم کام میں جلدی سے زیادہ ثواب پانا، یہی مقصد ہے بدعت کا۔ یہ بدعت شروع اس لیے ہوئی، مطلب جس کو بولیں گے کہ بدعت کی شروعات اچھی نیت سے ہوئی۔ بدعت کوئی بری نیت سے نہیں ایجاد کرتا، یاد رکھیے۔ بدعت کی شروعات آپ جب بھی دیکھیں گے نیکی کی نیت سے ہوتی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ اگر میں لوگوں کو ایک جھوٹی بات بول کے ڈرا دوں گا تو لوگ اسلام پر زیادہ چلیں گے، تو لہٰذا میں یہ جھوٹی بات بول دیتا ہوں۔ بولنے کو تو وہ جب کہہ دیتا ہے اور بعد میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں جانتا، لیکن ہر بدعتی کی نیت اچھی ہوتی ہے، یاد رکھیے، صاف رکھتا ہے نیت، صاف نیت سے وہ بدعت ایجاد کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو بدعت کرتے ہیں بڑے مخلص ہوتے ہیں بدعت کے اندر، کیوں تو وہ نیکی سمجھ کے اس کو کرتے ہیں، حصول ثواب کی نیت سے اس کو کرتے ہیں۔ تو بدعت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کم وقت میں کم کام کرے اور جلدی سے جنت پالے، مطلب جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں شارٹ کٹ ٹو جنت۔ جنت کے لیے شارٹ کٹ نکالنا چاہتا ہے ایک انسان، کم سے کم کام کرو، زیادہ سے زیادہ اجر پاؤ، ہے نا؟ ایک روزہ رکھ لیجئے ایک دن کا اور ثواب پائیے 120 سال کا، کتنا بڑا اجر ہے۔ جلدی سے ایک روزہ رکھ لو 15 شعبان کا اور ثواب پا لو 120 سال کا۔ رسول اللہ نے جو روزے رکھے، محرم کا روزہ، کہا 2 روزے رکھو، 9 10 یا 10 11، اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور عرفے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اب یہ 15 کا روزہ تو 120 کا ہے نا، تو بس ایک رکھ لیا ہو گئی۔ تو ہر بدعتی کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے جب بدعت ایجاد کرتا ہے، کوئی بری نیت سے بدعت ایجاد نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو بدعت کا مقصد کیا ہے؟ کم کام ہو، کم باتیں ہو، کم عمل کرنا پڑے اور زیادہ زیادہ ثواب ہو، اور جلدی سے جلدی میں کیا بن جاؤں؟ جنت کا مستحق بن جاؤں۔ اور یہ سوچ صرف ہماری نہیں ہے، یہ سوچ صحابہ کی بھی تھی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو میں، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مشہور واقعہ ہے کہ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی غیر موجودگی میں گھر پر آئے اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائیے آپ کی زندگی کیسی تھی، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے بتائیے آپ کی زندگی کیسی تھی۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کیا قرآن نہیں پڑھا؟ وہی تو اللہ کے رسول زندگی اور اخلاق ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق، وہی آپ کی زندگی جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ تو ایک اس میں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، بخشے بخشائے ہیں، آپ کو کیا نیکیوں کی ضرورت؟ ہم تو عام انسان ہیں، ہم کو نیکیوں میں اضافہ کرنا ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل کریں گے۔ نیت صاف ہے، دیکھیے نیک نیت ہے، اور جلدی ان کو ثواب کمانا، جنت کے مستحق بننا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، آپ کے تمام گناہ بخش دیے گئے، پچھلے اور اگلے، اور ہم تو امتی ہیں، ہمارا معاملہ تو ایسا نہ ہوا، ہم کیا کریں گے؟ عمل میں زیادہ ہوں گے۔ اور ایک نے کہا میں آج سے مسلسل روزے رکھوں گا۔ رسول اللہ تو نبی ہے نا، وہ جو ہے رمضان کے رکھتے ہیں اور پیر اور جمعرات کے رکھتے ہیں، اور ایام بیضہ 3 دن جو مہینے کے بیچ میں 13 14 اور 15 رکھتے ہیں، ہم تو ویسے نہ ہوئے،
نبی تو بخشے بخشا ہے، ہم زیادتی کریں گے اور میں سال ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس سے مصروفیت بڑھ جائیں گی میری، اور حقوق دینا ہوں گے، اور رات میں ساتھ رہنا ہوں گا، میری عبادت ضائع ہوں گی۔ اور ایک نے کہا میں ہر رات جاؤں گا اور عبادت کروں گا، اللہ کی نمازیں پڑھوں گا خوب، اور بول کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول 3 شخص آئے تھے فلاں فلاں نام، یہ کہہ کر گئے فوراً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً بلاؤ، تینوں کو بلایا۔ جب وہ تینوں آئے تو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ اللہ کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں، مطلب کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، اور میں کبھی نماز پڑھتا ہوں رات میں، کبھی سوتا بھی ہوں۔ اور پھر کہا کہ یہ سب میری سنت ہے، اور جس نے ان سنتوں سے اعراض کیا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم عموماً اس کا ایک حصہ ہمیشہ نکاح میں سنتے ہیں، نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حدیث دو ہے، وہ حدیث کا ایک حدیث کے 2 حصے، النکاح من سنتی ایک حصہ ہے، وہ کئی حصوں میں سے۔ پھر اس کے بعد کہا فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے رغبت نہ اختیار کرے، صرف نکاح نہیں تمام سنتیں شامل ہیں، ورنہ یہ نکاح خطبے میں جو ہم سنتے ہیں ہم کو لگتا ہے صرف نکاح سے ہی مراد ہے، یہ حدیث میں صرف نکاح ہے، نہیں، پہلے روزے کا کہہ دیا، نماز کا کہہ دیا، پھر نکاح کا، اور پھر آگے کہا۔ اسی لیے علماء جب کہتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو نکاح من سنتی وقال، پھر روک دیتے ہیں اس کو، اور پھر کہا کہ اگر جو اس سے رغبت نہ پائے، چاہے نکاح ہو، چاہے روزے نفل کا معاملہ ہو، یا نمازوں کا، یا ذکر و اذکار کا، زندگی کسی شعبے کا معاملہ ہو، اگر میری سنت سے رغبت نہ پائے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو صرف نکاح کو مت لائیے، ورنہ جو لوگ نکاح نہیں کرتے ان پہ تم تو اسلام سے خارج ہیں۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو سنت پہ عمل نہ کرے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو گیا وہ 3 صحابہ کی نیت کیسی تھی بتائیے؟ نیک نیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، معاملہ بھی دیکھیے نا درست ہے، جو عقل لڑائی جا رہی ہے وہ بھی درست ہے بالکل۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہاں ایسا نہ کیا کرو، مطلب جتنا میں کرتا ہوں بس وہی تمہارے لیے خلاص، وہی حد ہے، اس سے زیادہ نہ کیا کرو۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی عمل نہ کیا ہو دین میں اور عبادات میں جو چھوٹا ہو اور آپ نے کر کے نہ بتایا ہو، اور جو بڑا ہو نہ کر کے بتایا ہو، مطلب ہر عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہے اور جو عبادت ہے کر کے بتا دیا اس امت کو، دیکھو ایسا کرنا۔ اسی لیے اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت اور فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ، آئیڈیل اور جو ہے ہیرو ہے ایک، کہ ان کو دیکھ کر چلو۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ رسول تو بخشے بخشائے ہم سے بڑے ہیں، ہم تھوڑا زیادہ کرنے کے چکر میں جائیں گے تو یہ زیادتی بھی حرام اور اس میں کمی بھی حرام، اور وہ دونوں ہی معاملوں میں دین میں بدعت ایجاد کرنے والا ہوں گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ تو ہر بدعتی جو بدعت کرتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ نیک نیت ہوتی ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ کم وقت میں کم عمل کر کے جلدی جلدی جنت میں حاصل کر لو۔ لیکن یاد رکھیے اسلام، شریعت اسلام، اللہ کی کتاب، اس کی رسول کی سنت سب سے چھوٹا شارٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا۔ اس سے چھوٹے شارٹ کٹ پورے جہنم میں کھلتے ہیں، یہ سب سے چھوٹا ہے، اس سے چھوٹا ہوا وہ جہنم میں کھلے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر کسی کو جنت پانا ہے تو بس یہی ہے اس کے لیے ایک راستہ، اس سے ہٹ کر اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا واقعہ سنیے، ایک صحابی، ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بتایا۔ کہا مجھے اسلام کی بات کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تجھے نماز پڑھنی ہے۔ کہا کتنی دفعہ؟ تو کہا 5 وقت۔ کہا اس کے علاوہ کیا؟ تو کہا نفل جو تو پڑھنا چاہے۔ کہا پھر کیا کرنا ہو؟ تو کہا روزے رکھنا ہو۔ کہا کتنے؟ تو کہا رمضان کے 1 مہینے کے فرض۔ کہا اس کے علاوہ؟ تو جو تو نفل رکھنا چاہے۔ پھر کہا اس کے بعد کیا کروں؟ کہا زکات دے۔ کتنی؟ تو کہا 2.5% فلاں 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 دے دے۔ اس سے زیادہ کیا؟ تو کہا جو تو نفل صدقہ دینا چاہے دے دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا رہا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کہا میں اس سے کوئی بھی عمل ایک زیادہ نہ ایک کم کروں گا۔ آپ نے جو کہا اس سے ایک عمل زیادہ نہ ایک کم کروں گا۔ اور جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ کے دانت نظر آئے، آپ مسکرائے۔ اور صحابہ سے کہا تم میں سے کون ہے جو جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ سے ہم دیکھنا ہے۔ تو کہا دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے، اگر اس نے جو مجھ سے ابھی وعدہ کیا اگر اس وعدے کو پورا کر لیا تو وہ شخص جنتی ہے۔ بس اتنا ہی کافی تھا اس کے۔ یہ کہا کہ میں تو رسول ہوں، میں فرض پڑھتا ہوں، تم فرض کی کہاں بات کرے ہو؟ تم فرض پڑھو اور دن بھر میں 1000 2000 5000 نفل بھی پڑھا کرو، کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو رسول ہوں، یہ میرے لیے ساری چیزیں، تم الگ کیا کرو۔
وہی باتیں آپ نے بتائی جو خود کرتے تھے آپ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اب اس سے ہٹ کر کوئی کام نہ زیادہ نہ کم. اور دین اسلام میں بالخصوص، عبادات میں بالخصوص ہم کیا کریں گے؟ جو رسول نے کیا، شریعت نے بتایا، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ ختم، اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے. 3 صحابہ نے بھی یہی سوچا کہ ہم جلدی سے جلدی جو ہے کم وقت میں زیادہ عمل کریں گے. رسول اللہ تو بخشائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کی، انہیں ڈانٹا اور کہا کہ ایسا نہ کرو، میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور جو ہے میں رات میں سوتا بھی اور جاگتا بھی اور روزے رکھتا ہوں، اور کبھی روزوں کو چھوڑتا بھی، افطار بھی کرتا ہوں. بہرحال، اور دین اسلام میں، شریعت اسلام میں کچھ عمل ایسے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اگر آپ نے کیا تو یاد رکھیے جہنم آپ پر حرام ہو جاتی ہے. اور اس میں بالخصوص 2 اعمال، پہلا شرک، دوسرا بدعت، جو عنوان ہے ہمارا. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن آیت تو ہم نے کہیں دیکھی اس کے تعلق شرک کے تعلق سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کے گناہ معاف کرتا جاتا ہے، اللہ بندے کے گناہ معاف کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ اپنے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ لا لے، آڑ بنا لے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک بندہ اللہ اور اپنے بیچ میں پردہ اور آڑ کیسے بناتا ہے؟ تو کہا وہ شرک کر کے اپنے اور اللہ کے بیچ میں آڑ بنا لیتا ہے. مطلب شرک کیا، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. تو چند اعمال اسلام میں ایسے ہیں جو اگر آپ کر گزرے تو معافی نہیں ہوتی، اور نہ آپ کے اعمال قبول ہوتے نیکیاں، اور نہ آپ کی توبہ قبول ہوتی. دونوں چیزیں نہیں ہوتی، نہ عمل قبول ہو رہا نہ توبہ قبول ہو رہی. اور وہ 2 اعمال ہے شرک اور بدعت. شرک کیا کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب دوسرا بدعت کا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بدعت کے تعلق سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے، ترک نہ کر دے. اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ نہیں قبول کرتا جب تک کہ اس بدعت کو چھوڑ دے یا ترک نہ کر دے، اسے دور نہ ہو جائے. سمجھ گئے بات؟ تو پتہ چلا شرک کسی اعمال کو قبول نہیں ہونے دیتا، اور بدعت توبہ کو قبول نہیں ہونے دیتی. تو یہ 2 اعمالوں سے بہت بچنا ہے ہم کو. یہ ایسے اعمال ہیں جو زندگی برباد کر دیتے ہیں ہماری، اور آخرت تو بالکل ہاتھ سے جاتی ہے. ایک شرک اور ایک بدعت جو آپ کی نیکیاں کھا جاتے ہیں، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں، آپ کی نیکیوں کے کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی توبہ بھی رب کے سامنے قبول نہیں ہونے دیتے. تو ان 2 اعمال سے ہر شخص کو بچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے تعلق سے کتاب و سنت نے وعید کی. اب آئیے بدعت ہمارے معاشرے میں عام کیوں ہوئی؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہی بنا کہ لوگوں نے جھوٹ باتیں گڑی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. اور یہ بدعت کا سب سے پہلا وجہ بنی بدعت کرنے کی، کہ لوگوں نے جھوٹ باتیں گڑی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. جھوٹ باتیں کرنا شروع کی، فلاں یہ اور فلاں وہ، اور اس سے کیا ہوا؟ بدعتیں اس معاشرے میں عام ہوئی. دوسرا، بدعتوں میں تقسیم کی. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ تقسیم انہیں کہاں سے ملی. کہا کہ ایک بدعت ہوتی بدعت حسنہ، اور دوسری بدعت ہوتی بدعت سیئہ، گناہ والی بدعت اور اچھی بدعت، جس کو اردو میں بولیں گے اچھی بدعت اور گناہ والی بدعت. سیئہ حسنہ اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت، گناہ والی بدعت. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اچھا نالے کا پانی اور برا نالے کا پانی، اچھا گوبر اور برا گوبر، یہ کیا ہے؟ یہ گوبر ہے. اچھا پیشاب اور برا پیشاب، پیشاب ہے، اچھا اور برا نہیں ہوتا ہو، کبھی پیشاب ہی رہتا ہو، ہے نا. تو یہ مثال ہوگی اچھا نالے کا پانی اور برا نالے کا پانی. کہیں ہوتا ہے کیسے؟ نالے کا پانی ہے، برا ہی ہے وہ. اب کتنے بھی لیبل لگاؤ، اچھا 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 اچھا، وہ برا ہے، وہ یاد رکھ لیجیے آپ. تو یہ تفرق نے، یہ فرق نے کیا کیا؟ رائج کر دی امت میں ہر عمل. نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے. یاد رکھیے بدعت حسنہ، اچھی بدعت جس کو بولتے ہیں. دنیا میں تو حسنہ ہوں گی وہ، لیکن آخرت میں کیا ہوں گی؟ اردو کے مطابق رونا ہوں گی وہ. ادھر تو حسنہ بول کے خوب ہنس رہے ہیں، ادھر رونا رہیں گی بدعت. یاد رکھیے آخرت کہ انسان پچھتائے گا میں نے کیوں کیا، کاش کہ فلاں کی بات میں نہ آتا، فلاں کی بات نہ سنتا، دین نے فلاں کام نہ کرتا. اور ایسے اقوال جہنمیوں کے کئی قرآن نے بیان کی، کاش کہ فلاں کی باتوں میں نہ آتا، اپنی دنیا خراب آخرت خراب نہ کرتا. تو یہ بدعت حسنہ اور سیئہ کے چکر میں جا کر جو ہے اپنے اعمالوں کو ہم جو ہے برباد نہ کریں اللہ کے. ٹھیک. دوسرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ اس کی راوی ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی دین اسلام میں ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ پلٹا کر پھینک دیا جائے گا وہ عمل. کتنی واضح حدیث مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کوئی ایسا کام کرے دین اسلام میں جس کا حکم امر ہم نے نہیں دیا ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جس کو ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ رد کر دی جائیں گی۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ یہ دونوں حدیث کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہ کوئی شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہ دیا ہو، یا ایسا کام کرے جو ہم نے نہ کیا ہو، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کو لوٹا دیں گے واپس۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح، اور یہ بدعت کیا ہے، کتنی سخت چیز ہے، لوٹا دی جائیں گے سارے عمل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے ہیں، خطبہ آپ کا، وہ خطبے میں حدیث ضرور پڑھتے جو میں ہر خطبے میں بھی پڑھتا ہوں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یا فَإِنَّ الْأَحْسَنُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، جو بھی الفاظ سے آتی ہے روایت، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ اور رسول اللہ ہمیشہ اس حدیث کو، اس بات کو خطبے سے پہلے دہراتے، اس کا ترجمہ ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے اچھی بات، سب سے اچھی چیز، سب سے اچھی حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَخَيْرَ الْحَدِي حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت یا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ زیادہ نہ کم اس کے اندر۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور المحدثاتها، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بدترین کام دین کے اندر ایجاد کردہ چیزیں ہیں، بدترین کام دین اسلام میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں جو انسان دل سے نکالے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر ایجاد کردہ چیز دین اسلام میں بدعت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آگے روایت میں، یہ مسلم کی روایت تھی، اور آگے جو ایک روایت میں نسائی کی فرماتے ہیں وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ہر بار رسول اللہ راوی کہتے جب بھی خطبہ دیتے یہ ضرور پڑھتے، سمجھ رہے آپ اس کی اہمیت؟ رسول اللہ جب بھی خطبہ دیتے یہ بات ضرور فرماتے، کتنی اہم بات ہے۔ دین میں ایجاد کردہ امور سب سے بدترین امور ہے، اور یہ دین میں ایجاد کردہ امور محدثات یہ جو ہے سارے کے سارے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار۔ اسی لیے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اکل بدعت، ساری بدعتیں حسنہ سیئہ جو بھی لگا لیجئے ضلالہ، گمراہی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ اور سیئہ، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے کل بدعت، ساری بدعتیں جو تم کہتے سب بدعت ضلالت ہے۔ یہ کہاں کا سیئہ جو ہے وہ ضلالت نہیں ہے، اور حسنہ ضلالت نہیں ہے، اور سیئہ ضلالت ہے۔ یہ حسنہ جو ہے گمراہی نہیں ہے، اور سیئہ جو ہے بری بدعت گمراہی ہے۔ کلو کہہ دیا، سب کو شامل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا اب کوئی حسنہ اور سیئہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بدعت حسنہ اور سیئہ کے چکر میں جا کر وہ نہ کریں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور یہ کب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ روایت کب کی ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، اور بہت طویل روایت تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں ایسا خطبہ دیا کہ ایسا لگا آخری خطبہ ہے۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے کہ آخری خطبہ ہے، آپ کوئی وصیت کر دیجیے۔ کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے ڈر کی، اللہ کے تقوی کی، اور بہت سی چیزیں بتائی، اور کہا اور دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے، یہ رسول اللہ کی وصیت یاد کی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطبہ نہ دیا، آپ کا انتقال ہوگا۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی اختیار کرتا ہوں، اور دین میں نئے نئے کاموں سے تمہیں ڈراتا ہوں، روکتا ہوں۔ اور پھر یہی باتیں پڑھی، اور آخر میں کہا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے جب تک اسے تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یا ایک دوسری روایت کے اندر ابو داؤد نے جس کو روایت کیا، اس کے الفاظ یوں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ سنت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ چیز میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، فلعلکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کہ جس میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ تو یہی دین اسلام ہے، یاد رکھیے، یہی دین اسلام ہے۔ اور ہر گمراہی سے، ہر ضلالت سے، ہر فتنے سے بچنے کا راستہ صرف یہی دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بس یہی اگر تھام لے تو اس کے بعد سارے باتیں جو ہے، یا سارے تکلیفیں یا سارے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کوئی نئی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب بدعتی کا حال کیا ہوگا؟
سب سے پہلے بدعتی قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم رہیں گے. دنیا میں تو رسول اللہ کے نام سے، ان کے دین کے نام سے کیا کیا کیا، لیکن قیامت دن ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، بلکہ حوض کوثر سے ہکال دیے جائیں گے. پہلا نقصان. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے، اسی حدیث کے اندر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کے تعلق سے، جب فرشتے بتائیں گے اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، آپ کو علم نہیں ہے، انہوں نے آپ کے دین میں بدعت ایجاد کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہیں گے سحقن فسحقن، کہ انہیں دور کرو، لمن غیر بعدی، کہ جو کام دین میں انہوں نے میرے بات کیا انہیں اس سے دور کر دو، اور وہ لوگ دور ہٹا دیے جائیں. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کافر نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلائیں گے، دنیا میں مسلمان سمجھیں گے، وہ ہکالے جا رہے ہیں حوض کوثر سے. اور انہی لوگوں کا حال جو دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عجیب جو ان کی مثال دی قرآن میں، اور کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کام کرتے ہیں، ڈرے وہ اللہ سے، اس کا ڈر رکھیں، اس کا خدشہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں ملوث کر دیے جائے یا پھر ان کے اوپر ایک سخت عذاب آ جائے. تو جو اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ڈر ہے، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ کسی فتنے میں ملوث نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ ڈال دیا جائے. اور یہ آیت کے تعلق سے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کہا امام مالک میں جو ہے حج کے لیے جاتا ہوں تو میں احرام کہاں باندھوں؟ تو کہا فلاں مقام سے باندھو. تو کہا اگر مسجد نبوی میں اگر باندھ لوں ممبر رسول اللہ کی قبر کے روضہ اطہر کے پاس تو کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باندھا. نے کہا نہیں یہاں باندھ لیا تو کیا ہوا، یہ بولو مجھے تم. تو پھر یہ آیت انہوں نے تلاوت کی اور اس کو پڑھ کر سنائی. یہ آیت جو سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر وہ کسی فتنے میں ملوث کر دیے جائیں گے یا ان کے اوپر عذاب علیم، دردناک عذاب آ جائیں گے. آج ہم کتنے لیڈر ہو چکے ہیں، کتنے لیڈر دین کے معاملے میں. دنیا کے معاملے میں بڑی احتیاط ہے نا، دنیا کے معاملے میں ایک ٹک ادھر سے ادھر نہیں ہونا ورنہ فارم ریجیکٹ ہو جانا. لیکن دین میں کوئی عمل کہیں تک بھی چلتا، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں جو ہے دین کا معاملہ بالکل ربر کے ایسا کھینچتے جاؤ جتنا چلتی ہے. یاد رکھیے دین اسلام کی مثال ایک کانچ کی سلاخ جیسی ہے، یا تو ثابت رہتی ہے یا تو ٹوٹ جاتی ہے. یہ ربر جیسی نہیں کہ یوں موڑ کے بھی کہیں گہرے بھی آگے تو سیدھی دکھ رہی ہے، یا تو ٹوٹیں گی یا تو ثابت رہیں گی، بیچ کا اس کا کوئی مرحلہ نہیں. تو انہوں نے یہ آیت ان کو پڑھ کر سنائی اور اس آدمی نے اپنی رجوع کر لیا. اور ہمارے پاس بھی یہ ہوتا ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی بدعت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کر لیے تو کیا ہوا یہ بتائیے حضرت، وہ چھوڑو سب ہم کر رہے ہیں. فلاں رات کو مت جاگیے، جاگ لیے تو کیا ہوا یہ بولیے آپ. الٹا سوال، کر لیے تو کیا ہوا، جاگ لیے تو کیا ہوا. میرا ایک سوال ہے ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کر لیے تو کیا ہوا، اچھا تو ہے نماز پڑھ رہے ہیں رات بھر، کیا غلط؟ ایک دن تو مل جاتا نا نماز پڑھنے کو، لوگوں کو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے بیچارے، ایک دن مل جاتا. میں کہتا ہوں کیا دین اسلام نے کوئی چھوٹ دی، کنسیشن دی ہے کہ ایک دن پڑھ لے تو اس کی زندگی بھر کی معاف ہو جائیں گی؟ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اسے کنسیشن دینے والے؟ ایک دن تو پڑھ رہا ہے، مت پڑھنے دیجیے اس کو ایک دن بھی اگر سال بھر نہیں پڑھتا ہے تو. کیا ایسی کوئی چھوٹ ہے اسلام میں؟ سال بھر نہ پڑھے ایک دن پڑھے تو ہو جائے گا معاملہ. تو یہ چھوٹ دے کے تو ہم اور گناہ میں ملوث کرتے ہیں اس شخص کو. تو کہتے کر لیے تو کیا ہوا جناب، نماز تو ہے، روزے تو ہے، ذکر و اذکار تو ہے، تسبیحات تو ہے، قرآن کی آیتیں تو ہے. میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے، کیا ہوا بول رہے نا، میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. فجر کی نماز کتنے رکعت ہے؟ فرض 2 رکعت، 3 رکعت پڑھ لی تو کیا ہوا؟ نیکی تو ہے، 1 رکعت بڑھ جائیں گی، 1 قیام، سورہ فاتحہ بڑھ جائیں گا، 1 رکوع بڑھ جائیں گا، 3 تسبیحات بڑھ جائیں گے، 2 سجدے بڑھ جائیں گے، ہے نا، 1 قاعدہ بڑھ جائیں گا. نیکی ہے، ہوا کیا اس میں؟ کر لیا تو کیا ہوا بتائیے، کیا ہوا؟ نیکی ہی تو ہے. کہاں میں نے آپ کو بولا کہ آپ جو گانے گائیے 3 رکعت میں، نیکی ہی تو کر رہے ہیں آپ. کیا ہوا پھر، کیوں یہ نہیں کر سکتے آپ؟ کیا بولیں گے آپ مجھے اگر میں ایسا کروں تو؟ کیا بولیں گے آپ؟ سیدھے بولیں گے کافر ہے یہ تو، بدعتی بھی نہیں، انکار کر رہا. رسول اللہ بتا دی 2 رکعت اور یہ بولتا ہے 3 ہے. ارے نیکی تو ہے نا، آپ ہی کا اصول ہے نا، کر لیے تو کیا ہوا، نیکی ہے، آپ ہی کا اصول لاگو کر رہا ہوں. کر لیے تو کیا ہوا، نیکی تو ہے. روزہ کب سے رکھتے ہیں؟ سحر کے وقت سے کب تک رکھتے ہیں؟ مطلب سورج نکلنے کے پہلے سے رکھتے ہیں، کب تک؟ سورج ڈوبنے تک. میں رات 12 بجے سے روزہ دوسری رات 12 بجے تک رکھوں تو کیا ہوا؟
نہیں کر لیے تو کیا ہوا یہ بتائیے نا. زیادہ بھوکا رہ رہا ہوں میں, آپ 10 گھنٹے رہ رہے تو میں 16 گھنٹے رہ رہا ہوں, 6 گھنٹے کا ثواب بڑھ جا رہا نا میرا. کیا ہوا ایسا کرا تو کیا ہوا؟ نیکی ہی تو ہے, بھوکا ہی تو رہ رہا ہوں, ذکر و اذکار تو کر رہا ہوں. اذان کیا دیتے ہیں ہم, اذان کتنے الفاظ آئیں گے, اذان کہاں رکتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ مؤذن رک جاتا ہے, رک جاتا ہے. لیکن میں اذان دیتا ہوں آپ کی مسجد میں کھڑے کو بولتا ہوں محمد رسول اللہ, اس پہ ختم کرتا ہوں اذان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا کیا غلط؟ کلمے کو مکمل کیا, تم آدھا پڑھتے میں نے پورا پڑھ دیا, کوئی غلطی ہے اس میں؟ ایک کلمے کو آپ نے لا الہ الا اللہ پہ روک دیا, میں نے مکمل کر دیا محمد رسول اللہ, کیا غلط ہے بتاؤ, میں غلط ہوں کیا یہاں؟ آپ ہی کا اصول کر دیے تو کیا ہوا؟ نیکی ہی تو ہے, زیادہ تو کیا ہے, نمازی تو پڑھ رہا ہے, روزہ ہی تو رکھ رہا ہے. ارے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز نیکی ہی تو ہے تو اس کے الزام اور اس کا کہاں کہاں نقصان ہو رہا ہے یہ سمجھ بھی نہیں پاتے ہم. گویا اگر میں یہ کہوں کہ فلاں عمل نیکی ہی تو ہے, غلط کیا ہوا اگر جاگ کر لوں یا فلاں پڑھ لوں, تسبیحات کر لوں, بیٹھ جاؤں فلاں کر لوں, نیکی ہی تو ہے, کر لیا تو کیا ہوا؟ یہی ہم کہتے ہیں نا اکثر. ارے اگر آپ اس کو نیکی سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ رسول اللہ کی نیکی نہیں معلوم تھی اس لیے آپ نے چھوڑ دی. میں نے کہا نا رسول اللہ نے ایسی کوئی نیکی نہیں کی, چھوٹی جو کر کے نہ بتا دی اور بڑی جو کر کے نہ بتا دی. تو گویا اگر آپ یہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ نیکی ہے, مطلب نعوذ باللہ رسول کو نہیں معلوم تھا نیکی ہے, مطلب صحابہ کو نہیں معلوم تھا نیکی ہے, مطلب تابعین کو نہیں معلوم تھا نیکی ہے, تبع تابعین کو نیکی ہے. ہم کو آج 1400 سال بعد پتہ چلا یہ نیکی ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا کیا نقصان ہوتا ہے, خطرناک نقصان. دین اسلام مکمل نہیں تھا جب رسول کے دور میں, اس لیے ہم کو آج ضرورت پڑ رہی ہے اس میں اضافہ کرنے کی. اور صحابہ اور اللہ کے رسول نے اتنی نیکیاں نہیں کی جتنی ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی الزام لگتا ہے ہم پر کہ وہ حریص نہیں تھے. اب دیکھیے صحابہ کا معاملہ نیکیوں میں, ہم سوچتے ہیں نا نیکی تو کر لی کیا ہوا, صحابہ نیکیوں میں اتنے ہرسی تھے کہ میں سمجھتا ہم میں سے کوئی بھی اتنا ہرسی دولت کے معاملے میں بھی نہیں جتنا وہ نیکیوں کے معاملے میں ہرسی تھے. ہم دولت کے معاملے میں جتنے ہرسی ہوتے ہیں نا صحابہ اس سے زیادہ نیکیوں میں ہرسی, کرنا ہے مجھے بس حاصل کرنا ہے نیکی. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے, کہا اللہ کے رسول مالدار لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں, نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم روزہ نماز زکوٰۃ حج جہاد کر رہے ہیں لیکن پیسہ کہاں ہے ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے. یہ نیکیوں میں مالدار صحابہ آگے نکل جاتے ہیں, ہمارے لیے کچھ کیجیے آپ تاکہ ہماری نیکیاں بہت زیادہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تم ایک کام کر لو, جب بھی نماز پڑھو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور 34 کو ایک مکمل کر کے 100 گنتی کر لیا کرو. صحابہ خوش ہو گئے, عمل مل گیا. دوسرے دن مسجد میں پہنچے, عمل شروع. اب عمل 33 گننا پڑیں گا نا, اگر اس کے تو نہیں ہوگا, دل میں کاؤنٹنگ تو نہیں ہو سکتی. اب گن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. دوسرے صحابہ جو وہاں نہیں پہنچے تھے مالدار گروپ, یہ کیا چل رہا, یہ کیا گن رہے, دین کے معاملے میں ایسا چھوڑتے نہیں تھے, اس کا معاملہ چھوڑ دو, یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, ہم کیوں نہیں پڑھ رہے, ہم کو تو کہا یہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. دوسرے کہا اللہ کے رسول کل گئے تھے تمہاری کمپلین لے کے, تو یہ عمل مل گیا ہم کو کرنے کے لیے. کہا اچھا ایسا ہے کیا, ٹھیک ہے. اب جب دوسری نماز میں سب آئے تو یہ امیر صاحبہ بھی یہ بھی پڑھنا شروع سبحان اللہ, اور پھر یہ فوراً دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول انہوں نے بھی شروع کر دیا, نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھ رہے, زکوٰۃ بھی رہے, حج کرے, جہاد کرے, پیسہ خرچ کر رہے, جو تسبیح آپ نے بتائی جس سے ہم ان کے برابر ہو جائے نیکیوں میں, وہ بھی شروع کر دی انہوں نے. اب کیا کرنا ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ مال و دولت اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہے دیتا ہے. بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں, خلاص میں نے تم کو ذریعہ بتایا, اگر مالدار بھی اپنا لے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں, وہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل نوازتا ہے. تو کیا یہ صحابہ جو نیکیوں کے اتنے حریص تھے, کیا یہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل چھوڑ سکتے کہ زندگی میں؟ بتائیے. تو اگر ہم بولتے ہیں ہم کو معلوم ہے یہ نیکی ہے, تو نعوذ باللہ وہ صحابہ کو نہیں معلوم تھا یار نیکی ہے, اور رسول اللہ خود نہیں معلوم تھا وہ نیکی ہے, اور ہم کو معلوم آج یہ نیکی ہے. مطلب ایک امتی کو معلوم جس رسول پر وحی آ رہی ہے اس کو نہیں معلوم نیکی ہے, اور ایک امتی جو وحی سے محروم ہے, بلکہ وحی اللہ نے کیا وحی بھیجی قرآن سے ہی محروم ہے, اور وہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے نیکیاں معلوم ہوں گی جو اللہ اس کے رسول اور صحابہ کو نہیں معلوم تھے, مجھے مل گئی. اور قرآن کی سیدھے خلاف یہ آیت جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اپنی نعمت تم پر پوری کر دی, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو صحابہ بہت حریص تھے, یاد رکھیے نیکیوں میں کوئی نیکی نہیں چھوڑتے تھے. ہمارے جیسے نہیں تھے, ارے چھوٹی نیکی چھوڑ دو, ارے چھوٹا گناہ کر لو, کوئی گناہ کو چھوٹا اور کوئی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھتے, کر گزرتے اس کو. گناہ چھوٹا نہیں بھائی, گناہ ہے, اور نیکی چھوٹی ہے, کوئی بات, نیکی تو کرنا ہے. اتنے حریص نہیں کیوں, حتیٰ کہ حج کو بھی جا رہے عبداللہ ابن عمر, تو دیکھیے اونٹنی کو گھما رہے ہیں,
طہارت کے لیے رسول اللہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ رہے ہیں، ضرورت نہیں تھی لیکن کرے اتنے ہرسی کہ رسول نے کیا میں بھی کروں، یہ حال تھا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں دین اسلام میں، ایک سے ایک بدعت ایجاد کرتے ہیں اور کیا ہوا اس پہ سوال کرتے ہیں. تو یہ ہوا تو میں نے کہا نا اذان میں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا، کیا ہوا، کیا کیا میں نے. تو آپ ذکر و اذکار پڑھیں زیادہ، وہ بدعت نہیں ہوئی ہم کہیں تو، لیکن ہم اگر اذان کو بڑھا دیں، ذکر بڑھا دیں، کلمے کو مکمل کریں تو ہم بدعتی ہو گئے. تو یہ صحیح بات ہے. رسول اللہ کے دور میں اذان اتنی دی جاتی تھی، قیامت تک اتنی ہی دی جائیں گے، جو اس کو بڑھائیں گا وہ بدعتی ہے. صحیح بات ہے بالکل. تو یہ ہوتا ہے جب ہم پوچھتے ہیں نا نیکی تو ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، صدقات تو دے رہے ہیں، کیا ہوا، یہ ہوا اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ اللہ کو نہیں معلوم تھی وہ نیکی ہے، رسول کو نہیں معلوم تھی نیکی ہے، صحابہ کو نہیں معلوم ہوا نیکی ہے، کبھی انہوں نے نہیں کیا، اور اس امتی کو 14 سال بعد معلوم ہوا یہ نیکی ہے. الزام لگا سب پر، اس دین کے تکمیل، اس کا مکمل ہونے پہ الزام لگا. تو ایسی غلطی نہ کرے یہ پوچھ کر کیا ہوا کر لیے، تو یہ بہت بری بات ہے. دین اسلام نے جتنا بتا دیا اتنا ہی کرنا، اس سے زیادہ کیا ہوا پوچھنا، پھر قیامت دن جو ہے فرشتے جب ماریں گے تو جب پوچھیں گے کیا ہوا، کیا کرتا تھا، وہ بولیں گے نہیں، وہ بولیں گے سب دینا ہے، تمہاری غلطی ہو گئی، کیا ہوا، کیا کر لیا میں نے ایسے. ایک ایسا عمل کر کے آئے پھر اللہ نے نہ اس کے رسول نے نہ صحابہ نے کیا، وہ کر کے آئے تم اور پوچھتے ہو اب کیا ہوا کر لیے. تو یہ ہوتا ہے اس کے بعد. اور اسی عمل نے کیا ہوا نے کیا ہے پورے امت کو آج بدعتوں میں ایسا بنا دیا کہ آج دین اسلام جو خالص ہے وہ صرف کتابوں میں بند دھول کھا رہا ہے، اور بقیہ بدعتوں کو دین اسلام سمجھ کے لوگ ایسا عمل کرتے ہیں جس کی حد نہیں. اور ایسے شخص کے تعلق سے ہی سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. ایسے شخصوں کے لیے کہ وہ ہوں گا جو عمل کر کر کے تھک کر آیا ہوں گا اللہ کے پاس، حکم ہوگا اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. عمل کر کر کے تھک کر آیا ہوں گا دنیا کے اندر، اتنے اعمال کر کے آیا ہوں گا کہ تھک گیا ہوں گا اعمال کر کے، لیکن جب اللہ کے سامنے ہوں گا تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں سے اٹھا کر ڈال دو. کیوں وہ عمل اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق نہیں تھا، تسلا نارن حامیہ کا مستحق بنا، جہنم میں ڈال دیا گیا. جبکہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک کے آیا ہوں گا دنیا کے اندر، لیکن حکم کیا ہوں گا، ڈال دو. تو پتہ چلا اب جو بھی دین اسلام میں کام کرنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، زیادہ اور کم، غلط اور کیا ہوا، شیطانی سوال ہے یہ سیدھا سیدھا. کیا ہوا یہ سب بتا دیا میں نے آپ کو، کہاں کہاں الزام لگا کیا ہوا پوچھنے سے. تو اب ہم کوشش کریں کہ تمام زندگی کے مرحلے ہمارے اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، اس سے ہٹ کر کوئی کام ہم نہ کریں. اگر کریں گے تو یاد رکھیں دین اسلام میں یہ بدعت کہلائیں گا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اسی لیے میں نے کہا کفر جو شرک اور بدعت یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں، ان سے بچنا بہت زیادہ ہمارے لیے ہے. اب آئیے چند مثالیں، چند نمونے بدعت کی میں دیتا ہوں، بقیہ جو بچ جائے آپ سوال کر کے پوچھ لیں. تو اتنی ہیں کہ ایک ایک گنتے جاؤں گا تو کئی دن صرف بدعت پہ 10 دن کا درس اگلے سال لینا پڑے گا، اتنی بدعتیں ہم نے ایجاد کی. تو چند مختصر سی چیدہ موٹی موٹی بدعتیں گنا دیتا ہوں تاکہ وضاحت ہو. جیسا میں نے شرک اور کفر میں گنائی تھی چند باتیں، تو موٹی موٹی باتیں ہم شرک کی کرتے ہیں اس کو آپ جان لیں. پہلی چیز تو یہ کہ ایسے ذکر و اذکار کرنا جو اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ان کی گنتی بھی مقرر کر لینا، یہ بدعت ہے. ایسے ذکر و اذکار جو اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے، یا اگر پڑھے بھی ہے تو اس کی تعداد مقرر نہیں کی، 80 90 100 جو مقرر کی ٹھیک ہے، جو نہیں کی خود سے مقرر کر لینا. 11 بار خل پڑھو، کہاں رسول اللہ نے کہا 11 بار خل پڑھو؟ کبھی خل پڑھنا ٹھیک ہے، 11 بار کہاں یہ بتائیے. تو چیز تو ہے، اضافہ کر دیا اس میں، یا سرے سے نیا ہی ذکر لایا کچھ تو بھی اٹھا کر عجیب ذکر و اذکار لائے، تو یہ کرنا کیا ہوا، بدعت. اسی طرح جو ہے اکثر ان ذکر و اذکار کی جو بدعتوں میں جو مشہور بدعت ہے وہ ہے کہ 1.25 لاکھ بار کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، عورتیں اور مرد، اور تسبیحات پڑھتے ہیں، آیت کریمہ بولتے ہیں اس کو. ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے آیت کریمہ کی مجلس ہے، اور کیا ہوتا ہے اس میں 1.25 لاکھ بینج ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ منکے ہوتے پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کھانا وجہ بنتا ہے یہ سب چیزوں کی. کہ تو ہر بدعت کا خاتمہ دیکھیے اچھے میٹھے کھانوں پہ ہی ہوتا ہے، پھول، نختی، شرنی، بوندے، خواجے، سب وہ اینڈ اس کا ایسی مٹھائی، میٹھے چاول، زردہ ہے نا، اسی پر ختم ہو رہی. بریانی، مرغ مسلم پھر ہے ہی اس کے بیچ. 1.25 لاکھ بار پڑھتے ہیں بھی. سوال یہ آتا ہے قرآن کی تو آیت پڑھتے ہیں نا، آیت کریمہ کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن کی آیت ہے.
قرآن کی آیت تو پڑھے نا، آپ غلط کیسے بول رہے ہیں قرآن کی آیت پڑھنے کو؟ میرا سوال ہے، کیا رسول اللہ اور صحابہ کو نہیں سمجھا کہ 1.25 لاکھ بار اس کو پڑھنا اور کام مصیبت حل ہوتی ہے؟ جو تم کو پتہ چلا آج 14 سال بعد اور تم پڑھتے ہو، نعوذ باللہ یہ الزام ہے اللہ کے رسول اور صحابہ پر کہ ان کو یہ عمل تو معلوم ہی نہیں ہوا، ہم کو ملا یہ عمل تو، مطلب وہی بند ہونے کے بعد وہ عمل ہم کو مل رہا ہے، جب وہی چالو تھی رسول کو تو نہیں بتایا گیا کہ 1.25 لاکھ بار پڑھو۔ قرآن کی آیت تو ہے، کیا ہوا؟ بدعت ہوئی، نیا طریقہ ہوا، صحابہ نے نہیں کی یہ کام، نہیں کی، غلط ہے۔ اسی طرح ایسے ذکر و اذکار کرنا جو کتاب و سنت ثابت نہیں ہے نا، اور ایسی دعائیں پڑھنا جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائی، اور اس کو اپنے پر فرض یا واجب کی طرح وہ کر لینا۔ مثال کے طور پر جو پڑھے دعائے گنج العرش، عام ہے، یاد رکھیے نہ اللہ کی کتاب میں یہ دعا ہے نہ اس کے رسول نے کبھی بتائی، اور اس کے الفاظ بھی شرکیہ ہے۔ اس میں جو الفاظ ہے رسول سے دعائیں ہیں، وہ اللہ سے بھی نہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، بلاؤں کو ہٹا دے، اولاد دے دے، شفا دے دے، بیماری دور کر دے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دعائیں مانگنا جائز ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لڑکے تھے، دونوں کا انتقال ہوا، اگر آپ واقعی میں شفا دے سکتے تو اپنے بیٹوں کو دونوں کو شفا دے دے سب سے پہلے، اور ان سے نسلیں چلتی، پھر بیٹیوں سے کیوں چلتا آپ کا خاندان؟ اسی طرح ایسی دعائیں جو کچھ دعائیں جمیلہ یا درود تاج، درود لکی، درود ماہی، اتنے یاد کردہ ہے، عہد نامہ اور یہ اور وہ، کہ اب میں گنتے بیٹھوں گا تو 1000-2000 تو یہ نام لینا پڑیں گے یہاں کھڑے رہے۔ تب کرے کیا؟ کون سا درود بھیجے، کون سی دعائیں پڑھے؟ جو دعائیں کتاب و سنت ثابت ہے بہت تھوڑی سی، 300-400 دعائیں ہیں۔ حسن المسلم کے نام سے چھوٹی کتاب آتی ہے، آپ خرید لیں، 20-25 روپے کی کتاب، ساری دعائیں جو کتاب و سنت ثابت اس میں ہیں۔ اور کون سا درود پڑھے پھر؟ تو درود وہ پڑھیے جو سب سے افضل درود ہے، اور اس درود کو ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں، درود ابراہیم۔ خلاص، اب کوئی درود کی ضرورت نہیں آپ کو۔ اگر اس سے افضل کوئی درود ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا دیتے، درود تاج سکھا دیتے ان کو، اور لکی اور ماہی وہ سب سکھا کے جاتے ہیں۔ وہ ان کو نہیں سکھائی، وہ درود کبھی قیامت تک نہیں بن سکتا، چاہے آپ اس کو درود بولیے یا اور کچھ نام دے دیجیے اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور سے سفر کے بارے میں کہا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کیا مانتی ہے سفر کے مہینے کو؟ منحوسیت کب سے چالو ہوتی ہے؟ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ آیا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ آیا، کون سا مہینہ آیا؟ محرم الحرام، بہت حرمت والا مہینہ، یاد رکھیے، اس لیے اس کا نام محرم الحرام ہے۔ اور یہ محرم کب سے حرام ہے معلوم آپ کو؟ حرمت والا ہے کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے نزدیک، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ نے جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ہمارے لیے محرم کیوں حرمت والا مہینہ بنتا؟ کیوں تو اس میں ایک واقعہ ہوا کربلا کا، ہے نا، جو کہ رسول اللہ کے جانے کے 50 سال بعد ہوا، شریعت مکمل ہونے کے 50 سال بعد ہوا، اور اس واقعے کو ہم سمجھے محرم اس لیے حرام ہوا۔ یہ محرم کا مہینہ اللہ کے نزدیک زمین و آسمان کی پیدائش اس دن سے حرام ہے، حرمت والا ہے، گناہ اور معصیت سے بچنا چاہیے اس مہینے۔ تو اس کو کون سا مہینہ بولتے ہیں ہم؟ غم کا مہینہ۔ کیا رسول اللہ نے کبھی اس مہینے میں غم منایا؟ ایک روایت بتائیں، ایک روایت۔ اچھا، دوسرا سفر کا مہینہ جو اس کے بالکل بعد لگ رہا، دوسرا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، وہ کیا ہے؟ منحوس۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اور آپ نے اس مہینے کا نام دیا سفر المظفر، سفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور ہم کیا بولتے سفر کے مہینے کو؟ منحوس۔ رسول کیا بول رہے ہیں؟ مظفر ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے تم لوگوں کے لیے۔ اور اس میں ہم کیا مناتے ہیں؟ محرم آ گیا تو غم منا رہے ہیں، سفر آ گیا تو کیا 13 تیزی ہے نا، اور کیا کیا اس میں جو ہے بدعتی رسومات ہوتے ہیں کہ 13 تاریخ آتی ہے جس میں بہت بلائیں آفتیں، بلکہ سال کی آدھی بلائیں آفتیں اس دن اترتی ہیں۔ کس نے آپ کو وحی کی ہے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کہہ کر گئی یہ باتیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں تو مظفر کامیابی کا مہینہ ہے، منحوس نہیں ہے۔ کس نے آپ سے کہا پھر اس کی ایک تاریخ یا اس کا ایک بدھ یا اس کا ایک ہفتہ یا اس کا آخری بدھ یا اس کا آخری ہفتہ یا پہلا بدھ یا پہلا ہفتہ یا اس کی 13 تاریخ منحوس ہے؟ اس کو تو اسلام سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بولے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے تو لوگ بولیں گے یار یہ بدعتی آ گئی، یہ تو مہینہ منحوس ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ کس طرح، تو سفر کا مہینہ، محرم کے مہینے کو منحوس مانا۔ اسی طرح جو ہے درگاہوں کے عرس منانا، یہ وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو بہت عام ہے، بالکل چلن ہے ان کا۔ درگاہوں کے عرس منانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا نبیوں کی خبریں موجود نہیں تھی؟
ابراہیم علیہ السلام کی خبر موجود تھی, شعیب علیہ السلام کی موجود تھی. رسول اللہ ایک حدیث فرماتے اگر مجھے فلسطین کا مجھے یاد ہے, اگر مجھے وہاں لے جایا یا مسجد اقصی تو میں موسیٰ کی خبر بتا سکتا ہوں تم کو کہاں ہے, مجھے معلوم ہے وہ خبر کہاں ہے. تو رسول اللہ کہہ دیتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تم عرس منا لیا کرو ہر سال, اور موسیٰ علیہ السلام کا عرس منا لیا کرو, اور جو ہے شعیب علیہ السلام کا جو اسی میں تصالح علیہ السلام ان کی تو خبر جزیرۃ العرب کے اندر ہی ہے, ان کی بھی بنا لیا کرو عرس. عرس کیا ہے؟ عرس کس کو کہتے ہیں مانو آپ؟ عرس کس کو بولتے؟ فارسی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے شادی. عروسا وہ دلہن ہو گئے, خیر بہرحال لیکن عرس شادی, شادی عرس بولتے ہیں شادی کو. سوال یہ اگر شادی بھی کر رہے آپ کی, اس کی تو کتنی شادیاں جائز ہیں؟ 785واں عرس, 785 شادیاں, اور مردوں کی شادیاں اس پر. اور ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اتنے ولی تھے, اللہ کے اتنے ولی تھے, کبھی شادی نہیں کیے, اور ان کے ماننے والے ہر سال شادی کرتے ان کی. کیسا عجیب معاملہ ہے نا, بیچاروں نے زندگی میں شادی نہیں کیے, انہیں مرنے کے بعد ہر سال ان کی شادی کرتا. اور دیکھیے پورا عمل ویسے ہی ہوتا. شادی سے ایک دن پہلے کیا ہوتا, کیا ہوتا ہمارے معاشرے میں, کیا ہوتا اسلام میں کیا ہوتا چھوڑ دیجیے, ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا, ہاں ایک رسم ہوتی, کیا بولتے ہیں اس کو, سانچا. اس سے پہلے کیا ہوتا ہلدی. عرس سے پہلے کیا ہوتا ایک رات پہلے سندل. دیکھیے نہیں آپ نے, ادھر کے نکلتا اور ادھر درگاہ تک جاتا. سبحان اللہ, پوری شادی ہے وہ, اس میں کچھ بھی کم نہیں ہے. خطبہ نکاح چھوڑ کے باقی سب ہے اس میں, ہے نا. وہ جا رہے لے کر ایک رات پہلے جاتے, کوئی ادھر سے ایک آتا, پورا ہے اس میں, ہلدی مہندی یہ وہ سب ہے اس کے اندر. عرس منا رہے ہیں. یہ کس شریعت نے آپ کو دیا عرس منانے کا حق؟ کیا رسول اللہ نے کبھی کہا کہ میرے جانے کا میرا عرس منا لو یا میری امتیوں میں عرس مناؤ؟ کہاں سے رہا یہ طریقہ؟ یہ ہندوؤں سے سیکھا ہم نے, اطراف کے ہندوؤں سے سیکھا. وہ جو ہے عرس اور رسومات مناتے ہیں, سیکھ لیا ان سے. یہ منانا یہ بھی جو ہے بدعت ہے اور سخت حرام ہے, اور جو عمل اس میں ملوث ہوتے سب شرکیہ ہے. سجود, رکوع, قربانی, نیاز ان کے سامنے کرنا, یہ سب حرام ہے اور شرک یاد رکھیں, اور کفر ہے سخت قسم کے, کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اس عقیدے سے تو کبھی جنت میں نہیں جانے, یاد رکھیں اس عقیدے کو. تو یہ ہوا. تیسرا جو ایک عام ہے وہ ہے 27 رجب کو جاگنے کی رات منانا. کتنا عام ہے؟ 27 رجب کو کیا مناتے ہیں ہم لوگ؟ جاگنے کی رات, ہے نا. جاگنے کی رات کیا ہوا اس دن, اس رات کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہاں گئے؟ آسمان پہ گئے, نماز ملی. ٹھیک ہے, بہرحال صحیح واقعہ ہے, نماز پہ گئے آپ کو نماز ملی, آسمان پہ گئے نماز ملی, سب میں سمجھ رہا ہوں. لیکن رسول اللہ نے یہ کہا ہر سال اس کو مناؤ. سوال یہ ہے, ارے میاں تم یہ مناتے ہیں رات, تم کو خوشی نہیں نماز کی؟ میں یہ کہتا ہوں یہ رات منانے والے سارے ہی تقریباً لوگ وہ ہیں جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے, سمجھے. وہ جو صحابہ کو تحفہ ملا تھا وہ تحفہ تھا ہمیشہ زندگی بھر کی نماز. ہم نے وہ تحفے کا دن لے کے اس دن نماز پڑھی اور زندگی بھر نماز غائب. تو جو صحیح وہ دن منانا اور وہ رات منانا چاہتا ہے کہ معراج میں جو ملا تو زندگی بھر نماز پڑھے, اس کے لیے ایک رات کوئی خاص نہیں, اور اس رات کو خاص کرنا جبکہ رسول نے خاص نہیں کی. پھر اس رات کو فلاں فلاں مخصوص عبادتیں کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی, یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ حرام ہے, یاد رکھیں. اسی طرح 15 شعبان کو ایک رات منا لی, کیا نام دے دیا اس کو؟ شب برات. میرا سوال ہے, قرآن حدیث سے مجھے بتائیے برات, شب برات کہیں ہے کیا؟ لیلۃ البرات بتائیے مجھے, چلیے عربی میں لیلۃ البرات کی برات کی رات, کوئی رات ایسی قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا کوئی ایک لفظ کہ برات کی رات, برات, ایک لفظ ضعیف اور موضوع روایت سے بھی لا کے بتائیے. چھوڑ دیجیے, اب میں صحیح کا بھی آپ پہ حد نہیں لگاتا ہوں, ضعیف یا موضوع من گھڑت روایت سے لاجیے یہ لفظ شب برات یا لیلۃ البرات, بتائیے مجھے لا کر. اتنے اس سے منائی جاتی ہے, اتنے اس سے منائی جاتی ہے کہ اب جو رات گزر رہی نہیں ہے شب قدر, جس کی فضیلت اور جس کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ بد نصیب رہا, اور ایک بد نصیب سے قدر چھین لی جاتی ہے, اور تمام خیر سے وہ دور رہا جس نے یہ رات چھوڑ دی. اور اس رات کو رسول اللہ جا جا کر گھر والوں کو اٹھاتے, جگاتے اور عبادت کراتے. یہ رات ہم مناتے ہیں کیا بتائیے؟ اس لیے کہ ڈپلیکیٹ چیزیں اتنی آگے کہ اصلیت کی ختم ہو گیا ہے. ایسے مناتے کوئی 5 راتیں اور مناتے ہوئے تو ایک رات صرف 27 کی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 میں سے کوئی ایک رات ہے آخری عشرے کی, تاخرات 21, 23, 25, 27 یا 29. تو اس 5 میں سے بھی شارٹ کٹ کر کے ایک بنا لیا ہم. ہر کام میں ہم کو یا تو زیادہ کرنا ہے تو کم ہی کرنا ہے, کبھی جو اسلام بتایا وہ کرنا تو نہیں ٹھان لیا, ایسا لگ رہا ہے ہم. شب برات
نہیں بڑے اقوال ہے، بڑے یہ ہے، بڑا وہ ہے، اور بڑے دلائل اور یہ اور وہ اور نیوز پیپر بھرے پڑے ہیں، اکثریت غلط ہو سکتی کیا، فلاں ہو سکتی کیا. میں اکثریت اور اقلیت کی بات ہی نہیں کرتا ہوں. ہمارا معاملہ تو کتاب و سنت پر ہے. اگر اکثریت اور اقلیت کا دلیل ہے تو آج اکثریت دنیا کی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. مانتے اس بات کو؟ اکثریت بول رہی ہے نا، مانتے اس بات کو؟ اکثریت اور اقلیت کچھ نہیں ہوتی ہے، دلیل وہ ہوتی ہے جو کتاب و سنت ہے. افواہیں تو بہت ہوتی ہیں، تو اکثریت اقلیت من لائیے. اور اگر اکثریت اور اقلیت حق اور باطل کا فرق ہے تو ہم سب کو عیسائی بن جانا چاہیے، اس لیے کہ اکثریت دنیا کی کون ہے؟ عیسائی ہے. نہیں وہ تو غیروں کی بات ہوگی نا، اپنوں کی بات کیجیے. اور اگر اپنوں کی بات کریں پھر مسلمانوں میں تو پھر بدعتی اور جو خبر پرست بننا پڑے گا ہم سب کو، اس لیے اکثریت ان کی ہے. پھر نہیں ان میں نہیں، پھر وہ ہم میں سے ان کو چھوڑ دو اتنا، پھر ہم میں کر کے پھر اقلیت ہو جاتی ہے ہماری. اکثریت کہاں بچی؟ سمجھا؟ اکثریت اقلیت نیوز اس سے کچھ نہیں ہوتا. کتاب و سنت دلائل کا ہے. ہر رات ہر حدیث جس میں رات کا کوئی ذکر ہے اٹھائے ڈبے میں ڈال دیے بولے یہ رات کے بارے میں. ہر واقعہ جو رسول اللہ کی زندگی میں رات کا آتا ہے اٹھایا اور ایک ڈبے میں ڈال دیا، برات کی رات کا واقعہ. یہ کہاں سے لائی یہ سب باتیں؟ جس رات میں رسول اللہ اٹھا کر جگا رہے وہ رات میں ہم سوتے پڑے رہتے، قدر کی رات جو جا رہی ہے نشروں میں. اور جس رات میں نہیں جگایا اس پہ واقعہ گڑھ لیا. اچھا واقعہ ہے بھی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بار رات میں اٹھے، حدیث سنی ہوئی آپ نے، اٹھ کر چلے بقیع غرقد، جنت البقیع جس کو بولتے، وہاں گئے، آپ نے وہاں مغفرت کی دعائیں کری ان کے لیے اور واپس آئے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو چپکے سے اٹھی، ان کو شک ہوا کہ رسول اللہ میرے بازو تھے، کہیں کسی دوسرے کے پاس تو نہیں چلے گئے، دوسری بیوی کے پاس، جبکہ آج کی رات میرے لیے تھی. چپکے سے گئی، دیکھا اور واپس آ کے سو گئی، لیکن سانس تیز چل رہی تھی. رسول اللہ ہے، رسول اللہ نے کہا عائشہ کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ کیا اللہ کے رسول تم سے خیانت کریں گے؟ کہا آج کی رات وہ رات تھی جس میں اللہ سبحانہ بنو کلب یا بنو ثقیف جو بھی الفاظ ہے، بنو کلب کی بکریوں کے باروں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث تو سننے تو ٹھیک ہے. سوال یہ ہے اگر نعوذ باللہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی نیند نہیں کھلتی تو پتہ نہیں اللہ کے رسول کتنے دنوں سے رات منا رہے تھے اور چھپا کے رکھے تھے امت سے رات. نیند کھلی تو معلوم ہوا نا عمل. جبکہ نماز آ رہی ہے اٹھا کے بتائی جا رہی ہے، شراب کی حرمت آ رہی بولی جا رہی ہے، زکات دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، شب قدر کے لیے جگایا جا رہا ہے. اس رات تو کیوں سوتے لوگ نہیں جگا آپ نے؟ کہتے اٹھو میں جا رہا ہوں ابھی سن لو کہ یہ رات یہ ہے. آئے بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث ویسے تو ضعیف ہے، بہرحال ان کو کہیں نہیں ہم ضعیف صحیح کو نہیں مانتے. بہت لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، ہم اچھے برے کھانے کو نہیں سب کھا لیتے، کھاتے رہیے، وہ اپنا مسئلہ ہے. بہرحال تو ضعیف بھی اگر ہے تو اس میں ضعف تو دیکھیے کس قسم کا ہے، ضعف تو اس کی کمزوری بھی دیکھیے نا، ہے نا. رسول اللہ اٹھے، عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھی تو پتہ چلا، ورنہ کتنے سالوں سے مناتے. بہرحال یہ واقعہ جان لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد گئے تھے ایک رات اور وہاں دعا بھی کیا آپ نے. لیکن یہ واقعہ کب ہوا؟ 15 شعبان کو نہیں ہوا. یہ واقعہ ہوا رسول اللہ کے انتقال سے 5 دن پہلے. آپ کا انتقال کب ہوا؟ شعبان میں ہوا نہیں، کب ہوا؟ ربیع الاول. 5 دن کم کر دیجیے، 12 ربیع میں ہوا نا، 12 سے 5 کم کر دیجیے، کتنا ہوا؟ 7 ربیع الاول کی رات گئے تھے آپ. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 7 کو جاگیے آپ، لیکن بتا رہا ہوں اس واقعے کی اصلیت اگر ہے بھی تو ایسی ہے اس کی. بہرحال راتوں کا منانا جس سے کیا ہوتا ہے، اصلی جب راتیں آتی ہیں نا جاگنی، جب سوتے پڑا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے 11ویں کا منانا بہت عام چلن ہے. 11 تاریخ آتی ایک مہینے کی، عبد القادر، پیران پیر، غوث اعظم، جو بھی نام آپ کہتے ہیں ان کے نام سے چراغ جلائے جاتے ہیں. اور چراغ کو رات بھر بجھنے بھی نہیں جاتے. کیسے دیکھیے نا، ہندوانہ رسمیں نہیں. ہندوؤں کو دیکھیں آپ نے پکچروں میں، دیوتا کے سامنے چراغ جلتا، وہ اس کے شوہر کے لیے بیچاری بچاتے رہتی، ہوا تیز چلتی، کھڑکی کھلتی، ادھر بتی بجھتی، ادھر وہ ٹرین کے نیچے آ گیا، بس کے نیچے آ گیا، ختم ہو گیا. رات بھر بچے بڑے بوڑھے دیے بجائے. ایسا لگتا ہے جتنے اخلاص سے اس دیے کو بچایا جاتا ہے، کبھی نعوذ باللہ اتنے اخلاص سے نماز بھی نہیں پڑھے ہوں گے جتنے اخلاص سے اس کو بچاتے ہیں. خالص ہو کے رات بھر آنکھیں سجی ہوئی، لیکن نہیں، دیا نہیں بجھنا. گھی کا دیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ کہاں سے لائی؟ رسول اللہ نے کبھی 11ویں منائی؟ کوئی 11ویں منائی کیا؟ اور جس کے نام سے مناتے ہو تو خیر بہرحال وہ تو حرام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے ہے نا، انسان کے نام سے، چاہے عبد القادر ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آدم علیہ السلام یا کوئی اور ہو. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی عمل نہیں ہوگا دین اسلام کے اندر. 11ویں منا رہے کسی انسان کے نام سے. اور کیا تصور، حفاظت کریں گے، اولاد دیں گے، مال میں برتری دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، عجیب عجیب عقیدے اس پہ کر لی. ارے تھوڑی تو عقل لڑاؤ، تھوڑی سی عقل، کہ اگر عبد القادر جیلانی اگر کچھ بچا سکتے کسی کو بچا سکتے تو سب سے پہلے آج وہ جو دفین ہے بغداد شہر کو بچا لیتے امریکہ سے.
हज़ारों टन बम डालता हूँ रोज़ उसके ऊपर ला के, निकलता एक हाथ दस्ते गायब से पूरे बमों को वापस उधर भेज देता, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास सब उधर। क्यों नहीं हुआ फिर? वो होना चाहिए था ना। अगर इतनी ताकत है कि बगदाद में रह के हिंदुस्तानियों को शफा देते हैं, तो फिर बगदाद वालों को क्यों शफा से महरूम रखा आज तक, जबकि उनके मानने वाले तो वहां भी तो है कि भाई बम तो गिरेंगे लेकिन 11वीं बनाने वालों की छतों पे नहीं गिरेंगे, सब बम उधर के उस पे गिरेंगे। कुछ होना चाहिए था। थोड़ी तो अकल लड़ा लो, थोड़ी सी अगर अकल इंसान लड़ाए तो उसके सामने जो है इस्लाम रोशन जो है एक सूरज के साथ चमक रहा है। गलती हमारी कि हम आंख बंद करके चल रहे हैं। इस्लाम चमक रहा है वाज़े, हमारे आंखें बंद, तरह खोलिए उसको। इसी तरह जो है 22 रजब को कुंडे मनाए जाते हैं, है ना। 22 रजब अभी बस गए, पूरियों की यादें ताज़ा होंगी सबके जहनों में भी। 2 ही महीने हो रहे हैं ना, रजब को कुंडे मनाते हैं। और ये जितनी मैं बातें कह रहा हूँ ना, एक बात सब सिलसिलेवार शियों की देन है, सब सिलसिलेवार जितने अमल, 11वीं का मनाना या 15 शाबान का जागना, बारात ही शियों के पास एक अमल है। तबर्रा, गालियाँ देते हैं इमामों को, हमने भी ले लिया, वो नाम भी ले लिया, वो अमल भी ले लिया। बहरहाल 22 रजब ये भी शियों की देन है। क्या करते 22 रजब को? काय की ईद मनाते हैं? कुंडों की ईद, है ना। कुंडे इतने मुकद्दस है कि इस्लाम में रसूलुल्लाह घर में कितने कुंडे थे? कोई मुकद्दस चीज़ होती है रसूलुल्लाह अपने पास रखते हैं, मैं कुंडे जमा करो, बड़ी मुकद्दस चीज़ है, इसकी ईद बनने वाली, मेरी उम्मत को ईद दी गई इसकी। और रसूलुल्लाह फरमाते 2 ही ईदें मेरी उम्मत को दी गई है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। क्यों नहीं कहा कुंडों की ईद, ईद क़दर और 11वीं की ईद और 13वीं की ईद और इसकी नियाज और उसकी फलां? 2 ही ईदें दी गई, 2 ही ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, है ना। तो 22 को कुंडे मनाते हैं। ये कुंडे के पीछे असलियत मानो आपको क्या है? और मुसलमानों की जितनी शख्सियतें हैं बड़ी बड़ी, उनके मौत पर मुसलमानों से खुशियाँ मनाई इन शियों ने, मनाने लगवाई। हमारे हालात ऐसे कि हम आज खुशियाँ मनाते हैं अपने बड़ों की मौत पर। 22 रजब का वाक़या सुन लीजिए। 22 रजब को एक शख्सियत का इंतकाल होता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। खाना खाते हैं, उनकी गुलाम, उनकी बांदी आती है, खबर देती है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कान में, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खाना छोड़कर खड़े हो जाते हैं। खबर क्या थी? खबर थी कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया 22 रजब को। अमीर मुआविया वो शख्सियत थी जिसने इन शियाओं के साथ जो एक, जिसको बोलेंगे लोहे का हाथ रखा था इनके ऊपर। ये पूरे दबे हुए थे, लेकिन जैसे अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, इनको एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि अब मुआविया मर गया, अब खुशी मनाएंगे। और मनाए तो कैसे मनाए? हुकूमत को पता चल जाएंगे ना खुशियाँ मनाई जाएंगी। तो खलीफा मरा है वक्त का, तो खुशियाँ खुफिया मनाई जाएंगी। एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, किसी घर में कोई खुशी हुई, कैसी मनाता है? कैसी मनाता है? हाँ, कैसी मना रहा है? हेलो, ये हो गया अपने पास, आ जाओ बस, चलो आज खाना इधर है, वो खुशी ऐलान हो रही है। घर से बाहर निकल के खुशियाँ, पेड़े बांटो, ये करो, फलां और ये और वो, और पूरा मामला हो रहा है। हमारे ढोल बजाओ, एक और नया आ गया, ढोल बजाओ, मेरा ऐलान। मतलब खुशी क्या हो रही है? ऐलान की जा रही है। कुंडों की इतनी खुफिया क्यों चल रही? खामोशी से सामान लाना, घर में पर्दा डाल देना, दिखना नहीं किसी को, अंदर जाना, खामोशी से जो है चीज़ों को बनाना, और बर्तन जो है लोहे की है उसके नहीं इस्तेमाल करना, मट्टी करना, वहीं खाना सबने आके, वहीं हाथ धो लेना, कोई बाहर नहीं जाएगा, वो पानी को वहीं दफनाया जाएगा और वो बर्तन वहीं खत्म कर दिए जाएंगे। जब बाहर निकले कुछ भी नहीं हुआ, अंदर क्या हो? कुछ भी नहीं बेटा, अंदर कुछ भी नहीं हुआ। कैसी खुफिया खुशी है? खुफिया। एक शख्स आपको घर में दावत देता है, हेलो इधर आ जाओ, क्या बात? आ जाओ आ जाओ, आ गया, अंदर चलो कमरे में। अरे क्यों? चलो तुझे अंदर चलो। कमरे में ले आके दरवाजा बंद करके, अरे क्या कर रहा? बैठो खामोश, जरा रुको, पर्दा उस पर। फिर उसके बाद एक पेड़े का डब्बा निकाला, खाओ जल्दी से, हाथ साफ कर लो, कुछ मत बोलो। अरे हुआ क्या? मेरे को लड़का हुआ। तो मेरा सवाल है, ये इतना खुफिया हुआ क्या? खुफिया हुआ इतना कि खुशी ऐलान है, ईद की खुशी का ऐलान है। एक रास्ते से जा रहे, दूसरे रास्ते से आ रहे, ईदगाह में जमा रहे लाखों लोग, ऐलान। ईद उल अज़हा ऐलान, हर खुशी का ऐलान है। ये खुफिया खुशी कहाँ से आई? ये शियाओं ने खुशी मनाई फिर अमीर मुआविया के इंतकाल पर। अब खुशी का इजहार नहीं कर सकते, छुप कर मनाया गया। अहले शिया अपने अपने लोगों को बुलाओ, खामोशी से सामान लाओ, वहीं बनाओ, वहीं खाओ, वहीं हाथ दो, वहीं दफना दो, ताकि बाहर सुन्नियों को पता ना चले अंदर किस चीज़ की खुशी मनाए। अब लगे हमारे सुन्नी मुसलमान पीछे उसके 22 कुंडे भर रहे हैं। और फिर सुन्नियों को भी कुछ तो भी किस्सा होना ना, तो दे दिया उनको एक किस्सा, बड़े किस्से बहरहाल, वो किस्सों को छोड़ ही दीजिए।
22 رجب منانا یہ سخت حرام ہے، اور اس میں جانا، حصہ لینا، کچھ لوگوں کا معاملہ عجیب رہتا. میں بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا کچھ بھی، میرے کچھ نہیں ہوتا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا. ارے بھائی اگر آپ کے سامنے کسی سور لا کے رکھ دیتا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے اس کو؟ حرام چیز حرام ہے وہ. بسم اللہ یا پورا قرآن پڑھنا بھی اس کو حلال نہیں کرتا. لیکن اب دوسرا سوال آ جاتا ہے، مولانا میدا کیسا ہے، حلال ہے حرام ہے؟ میدا حلال ہے. کشمش کیسا ہے، حلال ہے. کاجو کھانا کیسا ہے، حلال ہے. کھجور کھانا کیسا ہے، حلال. کھوپرا حلال. ہاں ہم نے سب کو ملا دیا پوریوں میں تو حرام ہو گیا، اور باقی سب حلال اکیلے اکیلے. بھائی وہ پوری حرام نہیں ہے، وہ جو عقیدہ، جو نیت، جو عمل اس کے پیچھے اس نے اس کو حرام کر دیا. مسئلہ یہ ہوا. اس لیے کھانے کے معاملے میں 3 چیزوں کی شرطیں ہیں. جو چیز کھلائی جا رہی وہ حلال ہونا، جس مال سے کھلائی جا رہی وہ حلال ہونا، اور جس چیز کے لیے کھلائی جا رہی وہ حلال ہونا، جس عمل کے لیے. تینوں حلال ہو تو کھانا حلال ہوتا. کسی بھی چیز میں صرف کھانا حلال ہے، حرام کمائی سے حرام ہو گیا. کھانا حلال ہے، کمائی حلال ہے، وہ عمل حرام ہے جس پہ کھلایا جا رہا ہے، وہ بھی کھانا حرام ہو گیا. تو یہ اصول ہے اس کی 3 شرائط، تینوں میں لاگو ہوا تو وہ حلال ہوا. تو آپ کے سب حلال ہے میں مان رہا ہوں، لیکن وہ عمل جو ہو گیا اس نے حرام کر دیا آپ کی پوریوں کو، ہے نا؟ تو مت کھائیے اس کو، یہ حرام. اسی طرح جو ہے 10 محرم کو جو ہے غم کا دن منانا، جبکہ یہ رسول اللہ نے کون سا دن منایا؟ رسول اللہ نے کیا منایا اس دن کو؟ یہ بولیے ان کی زندگی میں خوشی کا دن منایا آپ نے اس 10 محرم کو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے، دیکھا کہ یہودی روزے رکھتے، پوچھا کیوں؟ تو کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی. کہا موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، ہم بھی خوشی منائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں. تو رسول اللہ کی وفات تک آپ نے 10 محرم کو کیا منایا؟ خوشی یا غم؟ تو امتی اب کیا غم منائیں گے؟ رسول نے غم نہیں خوشی منائی، اور عید پر روزہ رکھا ہے کہ موسیٰ آزاد ہوئے تھے، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے، ان یہودیوں سے ہم بھی خوشی منائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ان کی مخالفت کریں گے. 9، 10 یا 10، 11 کا رکھیں گے، 1 دن کا نہیں رکھیں. وہ 1 دن کا رکھتے تھے خوشی میں. رسول اللہ روزہ رکھو بول رہے ہیں. فضیلت 1 سال کے گناہوں کا کفارہ پچھلے اس روزے کی 2 دن کے. اور ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ اس دن کھلانا پلانا چاہیے، ہے نا؟ رسول اللہ بھوکے رہنے کا حکم، روزہ، ہم بول رہے کھلاؤ اور پلاؤ. کتنی مخالفت دیکھی سنت کی، کبھی آنکھیں بھی نہیں کھول کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے 12 ربیع الاول کو کیا منانا؟ 12 وفات منانا. یاد رکھیے بھی حرام ہے اور بدعت ہے، اور ساری بدعتیں حرام ہیں. اور کیا مناتے 12 ربیع الاول کو؟ 12 وفات، ہے نا؟ یہ الفاظ ہے نا 12 وفات. آج تھوڑا سا وفات کا معنی سمجھ میں آیا تو کیا بولتے ہیں؟ آج 12 ربیع الاول. لیکن آج سے پہلے کیا تھا؟ یہ آج سے 10 سال پہلے کیا تھا؟ اور آپ نے اپنے بچپن میں کیا پکارا اس کو؟ 12 وفات. ٹھیک ہے، 12 کا مطلب کیا ہے؟ 12 تاریخ. وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، موت. ٹھیک ہے، 12 تاریخ کو آپ میں سے کسی کے والد کا انتقال ہوا، اور میں آپ کے گھر پہ پہنچ گیا ڈھول لے کر، جھولے میلے ٹھیلے بچے ڈھول بجا رہا. ارے کیا چل رہا ہے؟ آپ کے ابا مرے نا، اس کا ہی میرا باپ مرا اور تو کمینے انسان ڈھول بجا رہا کھڑ رہے گی. ہاں 12 تاریخ کو مرے تھے وہ، دیکھو کتنا تھا. یہی مسلمان کوئی ذرا ہی خیال نہیں آتا 12 وفات نبی کی موت کا تو نام لیتا ہے اور خوشیاں مناتا ہے. اس پر افسوس ہے اور لعنت ہے اس قوم کے اوپر جو اپنے نبی کے مرنے پر بھی خوشیاں مناتی ہے. 12 وفات مناتے ہیں. اور اب جب وفات کا معنی پبلک کو سمجھ میں آنے لگا، فوراً نام بدل دی. 12 ربیع الاول، میلاد شریف، میلاد النبی، نام بدل دیے. ان آج سے 10-20 سال پہلے کیا تھا؟ یہ وفات ہی تھا. اور یاد ہے کہ رسول اللہ کی پیدائش میں اختلاف ہے. 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول. اکثر جو سیرت کے علماء انہوں نے 9 ربیع الاول خوی بتایا. بہرحال یہ نبوت چونکہ آپ نبی ہونے والے کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن انتقال کا ہوا بالکل یقینی ہے. 12 نبی کی موت اور خوشیاں مناتا ہے. یہ سب شیعوں نے، ہمارے جتنے اسلاف ہیں ان کی موت پر ہم کو خوشیاں منانے لگے. جہاں غم تھا وہاں خوشیاں، اور جہاں خوشیاں تھیں وہاں غم منانے لگے. بہرحال خیر انتقال ہو گیا، 14 سال ہو گیا. آج غم کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. غم صرف 3 دن ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے غم صرف 3 دن ہوتا ہے اسلام. تو لگایا خوشی منانے، لیکن دیکھو نبی کی موت پر یہ بھی حرام. اس میں حصہ لینا، کسی بھی قسم کا کام کرنا، چندے دینا، ساری چیزیں حرام ہیں. جب بدعت حرام تو پورے حرام. اس طرح عید غدیر منانا، عید غدیر مناتے وہ آتا ہے فلاں ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہے کوئی علی رضوان کے انتقال پہ، تو کوئی عثمان بن عفان کے انتقال پہ، تو عمر بن خطاب کے انتقال پہ، سب عیدیں بنی ہوئی شیعوں نے بنائی. دیکھ لیجیے ان کی عیدوں کو تھوڑا. اسی طرح جو ہے انسان کی پیدائش کی بدعتیں، کتنی بدعتیں ہوتی ہیں انسان کی پیدائش سے پہلے. پیدا ہو گیا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کے گھر اولاد ہوئی تو آپ جو ہے اس کو 7ویں دن آپ نے دم دیا، مطلب ذبح کیا، جانور عقیقہ کیا، اس کے بال تراشتے، اس کا نام رکھتے، اور جو ہے اس کے بالوں کے وزن کے بعد سونا یا چاندی تقسیم کرتے. یہ عمل تھا سنت.
یہ سنت. اگر آپ کو بچے کی پیدائش پر مطلب بچے کا استقبال ایسا ہونا چاہیے 7ویں دن. جو کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ سنت کی مخالفت دیکھ کیسے کرتے ہیں؟ 6 کرتے لیکن 7ویں نہیں کرتے. 1 دن کا ہی فرق ہے صرف دونوں میں. لیکن 6 ہو رہا 7 نہیں ہوتا. لیکن مطلب ہر معاملے میں ہم نے ٹھان لیا کہ رسول کی مخالفت ہی کر کے رہیں گے. کوئی معاملہ ہو چاہے ہماری زندگی کا 6 مناتے ہیں 7ویں نہیں. اور اس کے بعد کیا مناتے ہیں؟ 40واں چلا. او ہو یہ تو اتنی بہائی کی رسم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ اتنی بہائی کی رسم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. 40 دن بعد چلا. یہ کیا چلا کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ کیا چلا کیا ہے بتائیے؟ چلا کیا ہوتا ہے؟ 40 دن ہوتے. 40 دن کس کو ہوئے اور کے ہوئے؟ اور وہ ڈھول پیٹ کے اعلان کر رہا کہ اب 40 دن ختم ہو گئے. اب جو ہے اندازہ لگائیے صرف اس کی قباحت کا. 40 دن عورت ناپاک ہے, 40 دن پاک ہوئی, اس نے غسل لیا, اور تو ڈھول بجا کے اعلان آج چلا ہے. آئیے سب کیا مطلب حیرت ہوتی ہے کہ بدعت اور اس پہ یہ بہائی کی اور عجیب عجیب عمل ایجاد کی. اور یہی ہوتا ہے جب دین خالص چھوڑتے ہیں ایسے ہی گرتے ہم گڑھوں میں جا کر. تو 7ویں منائیے, سنت سے ثابت ہے. بکرا ذبح کیجیے, بال تراشی, نام رکھیے, بالوں کی وزن کے بعد سونا چاندی تقسیم کیجیے. یہ ہے سنت, اس کو عمل میں لائیں. اسی طرح مرنے کی بدعتیں, اتنی بدعتیں مرنے کی تو جس کی حد نہیں. مرنے والا تو مر گیا, اس کے گھر والے کھلا کھلا کے اور پلا پلا کے بہت سے مر جا رہے اس کی. اور ہر بدعت کا خاتمہ مولانا کھانے پینے پہ ہوتا. جنازے کو کہندہ دیے تو کھانا ضروری گھر پہ جا کے بولے. کیوں؟ تو کہندہ وہ ادھار رہ جاتا. کھاندہ بولے ادھار. ارے تو احسان کیا کھاندہ دے کر؟ حدیث میں اس کو تم کو ثواب ملتا کھاندہ دینے کا. یہ کہاں سے لگا کھاندہ ادھار رہ جاتا؟ یہ کھانے کے چکر ہے, صرف کھاندہ ادھار ہے اب کھلاؤ. اور وہ مر گیا اس سے گھر میں آدمی, وہ کھانا بنا رہا. عورتیں کھانا بنا. کیوں؟ وہ کھلانا نہیں, اتنے مردے آ کے بیٹھ گئے, وہ تو ایک گیا کھلا. اور اب پوری بدعتیں کھانے پر دیکھیے, جتنی بدعتیں گنا میں نہ تھا. عید میلاد کھانا, کنڈے کھانا, 11ویں کھانا, نیاز منت مرادیں کھانا, عرس کھانا, صرف کھانا ہے. آپ دیکھیے کوئی بدعت میں کو بغیر کھانے کی بتائیے, ایک مخلص بدعت جو بغیر کھانے کی ہوتی. اخلاص کے ساتھ کمپلیٹ بدعت جو ہے اخلاص کے ساتھ ہے, کوئی اس میں کھانا پینا نہیں. ایک بتا دی, صرف ایک بدعت بول رہا ہوں. ایک رس مر گیا 30 دن کھانا, اس کے بعد 10ویں دن کھانا. کیوں؟ بولے 10ویں دن پورے جو کھانے ان کو پسند تھے, ابا کو, امی کو, نانی کو, چچی کو, وہ بنا کے رکھ دینا. اور کیا ہوتا پھر؟ افسوس, اتنا گھٹیا عقیدہ, کفر, ایک دم کفرانہ کافرانہ کہ روحیں آتی ہے بولے ان کی, اور وہ چیز دیکھتی ہے. جو کپڑے پسند وہ بھی رکھنا, اور انتظار بھی ہوتا ہے. کھانا رکھ دیتے, فاتحہ ہو کے سے بیٹھے رہتے, ادھر سے ایک تتلی اڑ کے آتی, ابا تتلی بیٹھی. ہاں روح آئی نا. اصل بولے تو روحیں شکلیں لے کے آتی بیٹا, سیدھا نہیں آتی نا. تتلی آپ چھیڑنا نہیں. بلی آگے ایک آتی, دادا کو بہت پسند تھی, وہ اس میں آ گئے ہوں گے دادا. افسوس ہے کہ ایسی عقیدے گھٹیا قسم کی, کافروں کی جیسے. روحیں جب مرتی ہے نا تو ایک مقام پہ بند کر لی جاتی ہے. انشاءاللہ العزیز 27 سپٹمبر کو میرا اس پہ درس ہے جو ہے خبر کا بیان, اس میں لوں گا انشاءاللہ اسی تفصیل. تو مرنے والا تو مر گیا, اس کی زندگی میں کبھی اس کے بیٹے نے اس کو نان کھا لیا اور بریانی نہیں کھلائی, لیکن مرنے کے بعد سب کو کھلاتا ہوں. مردے کے نام پہ سب کھایا جا رہا, لیکن زندہ تھا کھانے کو ترستا تھا, ویسے مارا بھوکا, اس کو نہیں کھلایا کسی نے. جب اس کو جو پسند تھا لا کے نہیں کھلائے, جب پسند تھا وہ پہنائے نہیں. مرنے کے بعد سب مل کے اس کے نام سے چور رہے. عجیب بات ہے نا, کیسی عجیب بات. 10واں, پھر اس کے بعد 20واں, اس کے بعد 30واں, اس کے بعد اب ایک بھول گئے تھے آپ 30واں بھی. نہیں تو شہروں میں تھوڑا سی بدعت کو شارٹ کٹ کیے, لیکن وہ باقی جگہ تھا ہے نا, ختم کہاں ہوئی وہ. مطلب مرنے والا مر گیا, یہ کھلا کھلا کے مر رہا. دیکھیے 30ویں دن کھلا رہا, 10ویں دن کھلا رہا, 20ویں دن کھلا رہا, 40ویں دن, 30ویں دن, اور 40 دن ہو رہی, اور دعوت اور رخے اور کارڈ بھی چھپ رہے. اور کھانوں میں تھوڑی سی تبدیلی رہتی. کیوں تھوڑی سی تبدیلی؟ کیا تبدیلی ہے کھانے میں؟ کہ روٹیاں بولے وہ ایسی لمبی نہیں ہونا, گول رہنا. یہ ہو گئی چہلم کی روٹیاں, اور لمبی ہے تو بولے شادی ولیمے کی خوشی کی روٹیاں, ہے نا. کیسی بدعت ایجاد کر لی ہم نے. اگر اسی لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی صحابی آ جاتا ہے اس دور میں تو کہتا یہ دین اسلام نہیں, یہ مسلمان نہیں. ان کا نام ہو سکتا ہے یہ مسلمان کہتے ہو, اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو, یہ مسلمان کوئی صحابی مانتا ہی نہیں, بلکہ اگر فتویٰ پوچھتے تو کفر کا فتویٰ لگا کے چل جاتا. یہ ہمارے اعمال ہے. اسی طرح جو ہے مرنے پر خبروں کا پکی کرنا,
اس وقت بدعت ہے اور یہ کفر اور شرک تک لے جاتی ہے، اس لیے اس کو میں نے اس میں شامل کیا۔ اسی طرح جو ہے تیسرا 20واں اور 40واں منع۔ اسی طرح جو ہے عاشورے کا یا اسی طرح کھانوں پر فاتحہ دلانا، یہ بھی سنت ثابت نہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں سورہ فاتحہ تو قرآن میں ہے نا، پھر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سورہ فاتحہ قرآن میں ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے سورہ فاتحہ کا کیا فائدہ اور کہاں کہاں پڑھنا چاہیے۔ کیا انہوں نے کبھی کسی کھانے پڑھا؟ مجھے بتائیے، میرا سوال تو عام ہے ایک دم۔ ایک واقعہ بتا دیجیے، ایک۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث کے صرف محتاج ہے ہم لوگ، مل جائے سر آنکھوں پر وہ عمل، نہ ملے تو پھر خلاص یہ عمل چاہے پوری دنیا کرے وہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے کئی عمل، بہرحال میں نے اپنے آپ کو اختصار سے کام لیا اور اس معاملے پر روکا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے، اپنی بات اس پہ ختم دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہر قسم کی کھلی اور چھپی بدعتوں سے ہماری حفاظت کرے، ہر قسم کے شرک کھلے اور چھپے شرک سے اور کھلے چھپے کفر سے اور کھلے چھپے نفاق سے ہماری حفاظت کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی ہمیں صحیح سمجھ دے، دین کو سمجھنے کا صحیح جذبہ ہمیں دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی موت دے ایمان پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔